آپ نے اردو کے افسانے لکھے، اردو کے ناولز لکھے، ڈرامے لکھے، اور پھر آپ آ گئے کوئٹہ کی ایکسنٹ کی پوئٹری پہ. دلوں میں رستہ بناؤ زوئے، ہمارا گھر میں بھی آؤ زوئے، ہمارا سب ووٹ لے گیا پھر کبھی تو چہرہ دکھاؤ زوئے. کہ جب میں نے ایک دو غزلیں ایک واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو اردو کے ساتھ زیادتی ہے، نہیں اردو کا خیال رکھیں اردو. میں نے کہا یار اردو کو ہم نے کتنا خیال رکھا کہ اردو نے ہمارا خیال رکھنا چھوڑ دیا. منیر نیازی صاحب آئے تو وہ اپنی منڈا کی لکھ رہا ہے تو مجھے بلا کر اے بیٹھ جا اے تو آئی کو لکھ رہا ہے اے کی جائے. میں نے کہا دیکھو میں نے پنجابی سے محبت کا اظہار یہی ہے. اور یہ بھی اکثر یہ ہوتا تھا کہ عطا بھائی کو مشاعروں میں جب بلاتے تھے تو وہ تنزیہ کہتے تھے، کچھ جملہ جو میں نہیں دہراؤں گا. نہیں، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں دہرا دوں گا. تکلیف دہ بات تھی کہ عطا شاد کو کوئٹہ کی جگہ کوٹے کا شاعر کہتے تھے. سالانہ تجزیے چھپتے ہیں بلوچستان کی، کوئی 10-20 کتابیں لوگوں کی چھپی ہوتی ہیں، ان کا ذکر نہیں ہوتا. ہماری ٹریڈیشن میں عدیل آپ کو پتہ ہے کہ جو قبائلی سردار ہوتا تھا اس کے ایک طرف شاعر بیٹھا ہوتا تھا، ایک طرف ملا. ان کی رائے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جاتا. یہ مقام تھا ہمارا. اچھے ڈرامے آ رہے ہیں لیکن 99% جو ہے سبجیکٹ کی مار میں پڑی ہے. ساس بہو والی تب وہ رشتے جن کا بہت احترام ہے، ڈرامہ بیچنے کے لیے آپ ان کے درمیان جو ہے وہ ایک ایسے ویلیوز کو چھیڑتے ہو. ہمارے پالیسی یہ ہے کہ عورت کو مظلوم بناؤ. میں باقاعدہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ عورت کو آپ نے مظلوم بنا کے بیچ رہے ہیں. عورت طاقت کا منبع ہے، عورت سب سے بڑی قوت ہے، ہمارا سمبل ہے پاور کا، ریزسٹ کا، وفا کا. اندازاً کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں ادب سے وابستگی میں؟ مطلب میں سال بھی نہیں کہہ رہا، میں دہائیاں کہہ رہا ہوں. دہائیاں ان سینس کہہ لیں کہ جب میں بچوں کا جو لٹریچر تھا تو بچوں کی کہانیاں گھر سے شروع ہوئی تھی، نانی اماں سے. اور قریب ہی ماموں کا گھر تھا، ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، ایک بڑی لائبریری تھی. ان دونوں نے کیپچر کیا اپنے اندر وہ سارے شہزادہ، بادشاہ اور نوشیروان عادل. تو یہ 73-74 پہلی کہانی جو چھپی تھی، بچوں کا اخبار تھا صفدر صاحب. تو وہ ایک ایسی خوشی تھی کہ اس کے بعد کئی 20 کتابیں چھپی. وہ پلیجر، وہ خوشی، وہ اخبار لے کے پھرنا کہ میری کہانی چھپی. تو 4 دہائی تو تقریباً ہو چکی ہیں. ہاں، 40-45 سال سے زیادہ ہی لفظوں سے یاری ہے. اور اس میں بہت سے ادوار آئے ہیں. ہاں، مطلب پاکستان میں بھی اور بلوچستان میں بھی ہم نے پچھلے 40-45 سال میں بہت تبدیلیاں دیکھی ہیں جس کے آپ وٹنس رہے ہیں. گھر سے شروع کروں یا باہر سے؟ یقیناً ہم نے جو یہاں پہ وہ ماحول اس طرح کا نہیں تھا نا. بچے نے پڑھ لینا ہے، میٹرک کر لے بیٹا، اس کو کسی جگہ کے کلرک لگ جائے، کوئی جے وی ٹیچر لگ گیا، تو اتنی خوابوں میں رہنے والے ماحول تھا. ہم نے اس کو توڑا. ہم نے ذرا خوابوں کا اسپیس بڑھا دیا. وہ ایکسیپٹنس نہیں تھی گھر میں بھی. ابا ایک جو ہے وہ ایسی دوا ساز کمپنی میں پیکنگ کرتے تھے دواؤں کی، تو وہ دواؤں کی دوستی ان کی صحت کے ساتھ بھی لگی رہی. چھوٹے بھائی بہن تھے، بڑا میں تھا، کیا کریں، کہیں فیل ہونے کا خدشہ کہیں. لیکن یہ کہ اس دوران میں کچھ دوست ایسے ملے، مطلب وحید ظہیر صاحب آ گئے، بیرم غوری صاحب آ گئے. یہ سب بھی کوئی ابتدائی زندگی ہے نا. اب اپنے جیسے لوگ ملتے رہے. یار یہ بھی سوچتا ہے، اس کو ردیف قافیے آتے ہیں. یہ تھوڑا سا ایک کہانی پن ہے اس میں، کیونکہ ہمارے ارد گرد یہ ملک تک جائے گا. ہمارے ارد گرد جس حدہ، جس علاقے میں رہتا تھا، تو آئے روز کوئی نہ کوئی قبائلی جھگڑا، کیونکہ وہاں پہ جو ہوٹل تھے خاص خوشبو لیے ہوئے ہے نا. یہاں پہ بلٹیر کتے، یہاں پہ ایک وہ تتر ہے، اور اس پہ جھگڑے. پھر کسی نے کسی کو کٹ دیکھ لیا، کٹ دیکھتا ہے. اس سارا وہ اسٹور ہوتا رہا.
یار یہ اس کے ساتھ زیادتی کی اس نے، یہ دیکھو یہ بچے کے ساتھ ظلم ہوا، اس عورت کو کاروکاری کیا. اچھا وہ اسٹور ہوتے رہے اور وہ کچے پکے انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، کرافٹ اچھی تھی، تو وہ غم لوگوں کا وہ اتنا اندر پلتا رہا، وہ اس نے وہ لکھنے والے کو مواد فراہم کیا. غربت، ناپرسانیال، پھر اس کے بعد جیسے جیسے بیداری ہوئی تو پتہ چلا کہ سیاسی موومنٹ ہے، ادھر دھماکے ہیں، ادھر فساد ہے، ادھر اس سب چیزوں نے شاید ہمیں اندر رزسٹ زیادہ بڑھا دیا کہ نہیں یار اس کے خلاف لکھو، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، اس عورت کے ساتھ برا ہوا اس کا. اب وہ چیزیں آتے آتے ایسے جس نے کوئی 18-20 سال میں بالغ بھی کر دیا اور بوڑھا بھی کر دیا، یوں چلے صورت. ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ آپ ہدے سے ہیں، اور ہدا ہم لوگ بھی اپنے بچپن میں سنتے تھے. اچھا کوئٹہ میں ایک ایسا علاقہ ہے ادھر ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، پھڈا ہوتا رہتا ہے، اس قسم کی ایک پوری فضا تھی، اس کی فضا بھی تھی، امیج بھی تھا. میں اکثر اوقات وہاں پہ کئی دفعہ سیشنز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ میری زندگی کا ایک بڑا امپورٹنٹ مومنٹ ہے، اور وہ آپ کے دفتر کا ہے کہ میں آیا تھا اور وہاں دانیال تریر اور ایک ہمارے سنگر ہوتے تھے سمر رضا اور اس طرح کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، عدن ندیم وہاں پر، پہلی بار عابد میر وہاں، ہاں جی، نیلم مومل. پہلی بار میں نے وہاں پہ ایک بات سنی کہ کوئٹہ بڑا میسکولن ہے، بڑا مردانگی قبائلی اور یہ وہ، میں بھی اسی ماحول میں پل بڑھ کے جوان ہوا تھا. لیکن پہلی بار میں نے آپ کے آفس میں بیٹھ کے بلوچستان کے 5-6 مردوں کو یہ ڈسکس کرتے ہوئے دیکھا کہ اصل مرد وہ ہے جو رو لیتا ہے، جس کو یہ شرم نہیں ہے کہ وہ اپنا غم جو ہے نا وہ چھپائے. اور تو وہ میرے لیے نا بڑا ایک عجیب سا مومنٹ تھا کہ یہ بات میں نے کبھی کہیں نہیں سنی. ہاں، شیئرنگ کی طرف لے گئے اپنے آپ. تو ایک ہدا میں رہنے والے افضل مراد کو یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کو دوسری کا غم بھی نظر آ گیا، دوسری کی مسائل بھی نظر آ گئے، لیکن ان باریکیوں تک کیسے پہنچے؟ یہ سافٹنیس، یہ خیالات، یہ اس میں کس کا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کنٹریبیوشن تھا؟ کچھ تو ایسا تھا کہ میرے ابا جو ہے وہ بالکل ہی آپ یوں سمجھ لیں جیسے عام طور پہ نہیں کہتے یار یہ تو انگریز طبیعت ہے، تو ابا کی طبیعت میں یہ تھا. اور اس وقت جو ہے ان کا ڈریس اور اسکارف اور یہ شرٹس پینٹس، اور پھر ان کو فلموں کا بڑا شوق تھا، تو وہ مجھے باقاعدہ سائیکل پہ بٹھا کے سینما بھی لے جاتے تھے. وہ ایکسپلوجر. دوسرا یہ تھا کہ ہمارے ہاں وہ ایک دواساز کمپنی تھی جس میں ابا کام کرتے تھے. اچھا وہاں پہ باہر کے ممالک سے بھی لوگ آتے تھے، اور وہاں کراچی لاہور کے کئی ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ گفتگو کا انگریزی بڑی فلوئنٹ. ابا کی 3 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے، اور پھر وہ ملتے تھے. پھر وہ عزیز بیٹے کو تو آج لے آؤ یار، بیٹے کو. اچھا مجھے کبھی ڈریس ملے، کبھی گفتگو، کتابیں مجھے لا کے دیتے رہے. اور اس سے کیا ہوا کہ اس جگہ کے ماحول نے تھوڑے سے سافٹ کیا کہ یار اب ذرا نہا دھو کے جانا ہے، ابا کے ساتھ جانا. دوسرا یہ کہ وہ جو بول رہا ہے اس کے بولنے کا انداز. تیسرا یہ کہ جب میری کہانی چھوٹی سی چھپی یا نظم تو اتنی اپریسیشن ہوتی تھی، ارے یار یہ تو ادھر گالم گلوچ، ادھر چھوڑو زوئے ادھر اپریسیشن. تو یہ دونوں چیزیں شاید مل گئیں. ابا کی دوستی، پھر وہ کمپنی کے لوگ جو کراچی لاہور کا ایکسپلوجر تھا، بس پھر تو ہم اپنے اندر ہیرو بن گئے. پھر دوست کچھ ایسے تھے کہ جو لڑائی جھگڑے سے دور رہتے تھے، تو ہم اس کو ریزسٹ کرتے ہوئے شاید یہ خواب گاہ تھی، یہ ایک ایسا ڈومین تھا، ادھر پناہ تھی ہمیں. یار اپنے خیال میں گالی تو نہیں دے سکتا، میں فلاں کے ہاتھ سے وہ چھری اور وہ کلاشن تو نہیں لے سکتا، لیکن میں لفظوں میں اس کو رد کروں. وہ اس نے کچھ بنا دیا اندر ایسی چیزیں آئی کہ ہمارا غصہ جو ہے یا ہماری نفرت جو ہے وہ کتاب کی محبت میں بدل گئی. پھر سوچل ایسی کہانی لکھی جس کے بعد کئی راتیں خواب میں آتے تھے کہ اس کے پاداش میں یہ نہ ہو جائے، اس کے پاداش میں مجھے فیلا سکوں. کہ نام مقام تو بدل لیا لیکن کہانی وہ لکھ دی کہ جناب اس نے ایک شخص نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ دیا تھا.
یعنی اس گلی میں اس جگہ جو ایک ماحول تھا میں نے اس کو فیل کیا اتنا کہ یہ ہوا کیا. تو وہ شخص جو ہے وہ اس میں کوئی اپنے مسائل تھے تو بیوی نے ریزسٹ کیا تو اس پر الزام لگا کے. تو وہ ایز اٹ از جب وہ کہانی میری جنگ کے ادبی صفحے میں چھپی اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ افضل یہ تو آپ نے اتنا بولڈ لکھا، لیکن خوف اتنا تھا کہ یار کہیں اس شخص کو اس کی فیملی کو اس تک نہ پہنچے کہ یہ تم نے کیا جو ہے ادھر تم ہمارے خاندان کا بات ہے. لیکن یہ ساری چیزوں نے طاقت بھی پیدا کی. میں سمجھتا ہوں کتاب یا مطالعہ وہ آپ کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتے ہیں، آپ کے اندر ایسی توانائی پیدا کرتے ہیں. اس نے بڑا کام کیا. اس نے ہمیں مطلب روسی ادب پڑھتے رہے، وہ بہت اگلے مرحلے آئیں گے. مطالعہ سارا وہ اس میں تمام وہ تھے کہ جنہوں نے ریزسٹ کیا. اچھا وہ ریزسٹنس مزاج کا حصہ بنتی رہی. وہ کہانی کے ساتھ چلی، شاعری کے ساتھ، ڈراموں میں اسی طرح کیا میں نے. تو یہ فضا تھی. تو وہ عہدے میں ڈاکٹر عبدالرحمن برہاوی سے لے کر ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بعد میں ہمارے سامنے آئی جو سیکٹری چیف سیکٹری کے لیول تک گئے، ڈاکٹرز، پروفیسرز. یعنی اس جگہ جس کو ہم کہتے تھے کہ لڑائی جھگڑے والی جگہ، وہاں کچھ نوجوانوں نے ایک انگلش میڈیم وہ ایک ادارہ بنایا، لینگویج سینٹر بنایا. صدیق، جاوید اور سر دلوں میں ایسی تبدیلی آ گئی کہ اب وہ ہوٹلس گئے، مسمار ہوئے. وہ لوگ جو تھے کچھ ایڈکٹ ہو گئے، کچھ نکل گئے، کچھ مر گئے. اس کی جگہ پہ ایک وہ جو روشن خیال، پڑھے لکھے، سافٹ امیج والے، وہ پھر ہمیں زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے. کہ جو پہلی لائبریری جو ہم نے بنائی منو جان روڈ پہ، کئی جن لوگوں کو پتہ ہے وہ ایک ہمارے ایک بہت تاریخی روڈ ہے، اس پہ 2 بڑے ہوٹل تھے جہاں پہ سارے کھیل تماشے جوئے. اس کے عین سامنے 8 بائی 8 کے ایک کمرے کا عہدہ لائبریری ہم نے بنائی تھی. اس کے فاؤنڈر ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، ڈاکٹر عبدالنبی، رؤوف صاحب جو ڈی سی او سے بھی ریٹائر ہوئے، یہ تھے، اور ہم ان کے چھوٹو پارٹی. تو ہم نے ان کے مقابلے میں وہ جو لائبریری بنائی اس نے بڑا ایک تاریخی کردار ادا کیا تبدیلی کے لیے کہ یار لوگ اس طرف نہ جائیں، یہاں آئیں. تو جیب سے خرچ کرتے تھے. اس وقت کے جو 1-2 خبرات آتے تھے، 2 رسالے آتے تھے، تو وہ چلا. اس نے پھر آگے بڑا کردار ادا کیا اور اب تک ہے. آپ ایک طرف اگر ہم ادب کی بھی بات کریں تو آپ کسی ایک طرف رکے نہیں ہیں. ہاں جی، افسانہ ہے، نظم ہے، ڈرامہ ہے، تحقیق ہے، کافی کچھ ہے، اور یہ سب میں ہی آپ نے تباہ آزمائی کی. مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن مزاج ہے. مطلب آپ کہتے ہو نا کہ یار ایک رخ پہ ایک طرف، مطلب آپ کو کبھی کچھ لباس اچھے نہیں لگتے آپ وہ نہیں پہنتے ہو، کبھی آپ کو کچھ راستے اچھے نہیں لگتے کہ یہاں سے نہیں جانا. اس کی وجہ میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن یہ مطالعے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. مطلب میں چونکہ ڈرامے لکھتا رہا، ڈرامے میں ایکٹر کے طور پہ آیا، ناکام ایکٹر ہوں. اچھا، پتہ چلا کہ نہیں، کس دور میں؟ 82-83 میں میں نے اسٹیج پلے کیے کچھ، جمال شاہ کے ساتھ کیا، امتیاز احمد علی صاحب، ادریس کاوش، قومی ایوان ثقافت. تو اس وقت وہ ڈرائی کر کے بال اور پھر وہ جینز وینز ڈال کے جب بیٹھتے تھے کہ اگلے دور کا جو ہے ہیرو تو افضل مراد ہے. تو انسپریشن تھی وحید مراد سے بڑی. تو وہ ایک ایسی نشست تھی جس میں میرا نام افضل آغا ہے، میرا اسکول نیم ہے پیدائشی. تو عطا بھائی نے کہا کہ یار یہ ایسے ذرا بزرگانہ سا نام ہے، شاعر کا تھوڑا ایسے ذرا رومانٹک کا ایکسپلوژر ہو. تو میں نے کہا تھا بھائی آپ بتائیں. اس نے کہا میں عطا شاہد اور تم افضل مراد. تو وہی قومی ایوان ثقافت. اس دن سے افضل مراد جو ہے وہ ساری کتابوں میں، ساری ایم افضل آغا جو ہے وہ وہیں کہیں جا کے دب گیا اسکولز میں. اس کے بعد پھر کہانی چلی جیسے جیسے جو پڑھتے رہے. یا دوستوں کا ماحول تھا، مطلب اشاعت سے لے کر مجتبیٰ حسین صاحب، عبداللہ جان جمال دینی آپ کہیں، نادر قمرانی صاحب کہیں، جمال شاہ صاحب، ہمارے اکرم دوست صاحب،
مطلب وہ اتنے لوگ تھے کہ ہمارا خیال تھا کہ یار میں اس میں بہتر کر سکتا ہوں، میں اس میں. اقبال حیدر صاحب آئے جناب کوئٹہ ٹرانسفر ہو کر PTV میں، تو وہ آئیکو سوسائٹی لے آئے. پھر افضل مراد آئیکو نگار ہو گئے. لیکن اس کا حق ادا کرتے ہوئے کیا. ایک بات جو عدیل اس کو تو بہت اہم ہے، میں بات کہنا چاہوں گا، میسج دوں گا کہ ہم نے شہرت کے لیے کبھی نہیں لکھا، نہ اسکرین پہ آئے، نہ پیسے کو اہمیت دی. جو آج کی وہی ہماری کہیں کہ آج سب سے زیادہ اس کے پلیجر تھا. اچھا یہ تھا کہ یار کوئٹہ کا بلوچستان کا ایک سافٹ امیج کیسے بنے گا، یہاں لوگ اس طرح سوچتے دیکھتے ہیں، وہ خوشی ہوتی تھی. اچھا میری اردو پہ بڑا اعتراض تھا. ایک اسٹیج پلے کر رہے ہیں، خلیق احمد خلیق ہمارے فن قدہ اس کا ادارہ ہے، خلیق نے ہمیں ہیرو لیا اور 2-4 اور دیس، رفیق الغنی صاحب، زبیر مرحوم، عطیہ شمسہ، یہ تھے. اچھا اس میں اب میں اردو کی غلطیاں ہیں نا، میں تو بیسیکلی تو برا بھی ہوں. نہیں یار خلیق صاحب اس کی اردو کبھی اچھی نہیں ہوگی. یہ تو انور چودھری صاحب نے بڑا ڈانٹا تھا اس دوران، AD بلوچ صاحب نے. تو اس طرح کے کمپلیکسز بھی تھے نا، اردو اچھی ہو، آپ کا جناب ذرا سافٹ ہو. میں پٹو ڈال کے نہیں آ سکتا، میرے سارے بھائی اسی طرح. بشیر ہی آپ کے ساتھ رہ کے تھوڑا ابھی سافٹ ہے. موسٹلی وہاں کا جناب لو لباس ہے. اچھا وہ لباس کے لیے بھی اعتراض، لہجے پہ اعتراض، پھر آپ کے علاقے پہ ہونے پہ اعتراض. ہم نے اس سب کو کبھی دل پہ نہیں لیا، کوشش کی. اور پھر اللہ نے موقع دیا کہ ادیبوں کا جو سب سے بڑا ادارہ تھا اردو کی پروموشن کا، اس کا ڈائریکٹر بن کے بیٹھ گیا میں. یہ ویسے اردو پہ اس میں میں مطلب چاہوں گا کہ ایک طرف اردو پہ اعتراض ہے کہ بھئی اردو نہیں ٹھیک بول رہے، لہجہ نہیں سیکھتے، ہم میں تم میں جا رہے آ رہے، یہ ہے نا ہم لوگ تو سارے. اس کا نتیجہ نکالا ہے میں نے پھر. ہاں لیکن وہاں سے آپ بلوچستان میں ادبیات کے ڈائریکٹر بن جاتے ہیں، وہ بھی ایک پورا جرنی ہے نا کہ اس 22 سال اور ایک لینگویج جو آپ کی ہے نہیں اس طریقے سے، مادری زبان، اس کو بول لینا سیکھ لینا ایک اور چیز ہے، لیکن اس میں ماہر ہو جانا اور اس میں ادب تخلیق کر دینا وہ بالکل ایک ماہر تو نکال دو، کوئی برے لوگ منائیں گے برا. مہارت تو ابھی تک براوی بلوچی میں نہیں آئی ہے سلینگ کی حد تک، لیکن جو پڑھتے رہے. مطلب افتخار عارف صاحب مجھے جب تھپکی دیتے ہیں تو لگتا ہے کہ چلے. فراز صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوتی تھی، نوجوان اچھے جا رہے ہو، آپ کو یہ بڑے ایوارڈ تھے. کہیں جناب آپ منیر نیازی صاحب آئے تو وہ اپنی منڈا کی لکھ رہا ہے تو. اچھا وہ بیرم کے ساتھ اردو میں بولے، سرور جاوید کے ساتھ مجھے بلا کر اے بیٹھ جا اے تو آئیکو لکھ رہا ہے، اے کی ہے چڑھنوں کی گل ہے. وہ کہتے تھے تمہارا کیا؟ میں نے کہا دیکھو میں نے پنجاب سے، پنجابی سے محبت کا اظہار یہی ہے کہ اس کا بڑا شاعر، مجھے میری زبان بھی سمجھتا ہے، میں اس کی زبان سمجھ. تو ان ساری چیزوں نے بڑا مطلب تسکین بھی، تجسس بھی بڑھ گیا اور عزائم بھی بڑھے کہ نہیں یار اور نکالنا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا اس 4 دہائی میں اب آپ کو کئی افضل مراد نظر آتے ہیں جن کو ہم نے ادبیات میں جنگ کا چھوٹا سا ایک ہمارا وہ کمرہ بھی آپ دیکھیں کہ بیرم صاحب اور میں انٹروڈیوس کراتے ہیں. ظفر معراج آتا ہے انٹروڈیوس ہوتا ہے، عابد میر آتا ہے انٹروڈیوس ہوتا ہے، اس میں تو کتنے نام لوں ماشاءاللہ. یہ سارا کچھ جو ہے اب جب واپس آتا ہے، اب ایک سیکرٹری صاحب سے پرسوں میٹنگ تھی کلچر ڈپارٹمنٹ کی، اس نے کہا کہ بھائی میری بیٹی آج کل اسلام آباد میں ڈاکٹر ہے کسی بڑے اسپتال میں، تو آپ نے بچوں کے پیج میں اس کی تصویر جنگ بیبی چھاپی تھی اور بچی نے آج تک وہ محفوظ کر یوں کئی چیزیں جو آپ کا اثاثہ ہے. آج بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ پاپولر رائٹرز کی لسٹ آتی ہے تو مجھے شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں منتقل ہوا ان لوگوں میں جو آج عدیل کی صورت میں، عابد کی صورت میں، ظفر معراج کی صورت میں ایک بلوچستان کا چہرہ بناتے ہیں. جو بلوچستان کے حوالے سے کوئی شخص جانا جاتا ہے یا متعارف ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں
بھلے چوری کی ہوئی کتابیں سے کہیں نہ کہیں افضل مراد موجود ہے. نہیں میں نے تو پہلے کہا نا کہ میری تو زندگی میں وہ بڑا اہم مومنٹ تھا. اب کیونکہ اس سے پہلے ہم آپ سے ویسے گھر پہ تو ملاقات ہوتی تھی، لیکن آفس اور وہ ادبی ماحول اس طریقے سے میں نے نہیں دیکھا تھا. تو جب آپ کے آفس آئے پھر وہ ظاہر ہے کہ یہ ساری ادب کی کتابیں کوئٹہ میں چند بک سٹالز تھے جہاں سے ملا کرتی تھیں، اور اسٹوڈنٹ لائف میں اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے. تو میں تو اس لیے آپ کے کمرے سے بہت ساری کتابیں جو ہے وہ اٹھا کے لے جایا کرتا تھا. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اس نے کام دکھایا. یہ اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ ابھی تک اس میں سے کئی کتابیں ابھی تک پاس موجود ہیں، کیونکہ ہمارا تو پھر کتاب سے بھی، وہ آپ نے پاپولر کی بات کی نا، تو عام طور پہ شاعری سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جو مشہور شاعری چل رہی ہے شاید اس کو پڑھنا ہی ادب ہے. وہ جب آپ کے پاس میں آتا تھا اور میں نے دیکھا اچھا ناصر کاظمی صاحب نے تو میر کے اوپر پورا ایک وہ مباحثہ ہے، تحقیق ہوئی بھی ہے، اسی طریقے سے باقی فلسفے کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تنقید پڑھی ہوئی ہے. تو بڑی مختلف اصناف سے جو ہے وہ اگین بہت سارے لوگ ہیں، میں نے تو دیکھے بھی نہیں. میں نے مطلب فراز صاحب سے کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی، نیازی صاحب سے نہیں ہوئی، فیض صاحب سے نہیں ہوئی، عطا شاد صاحب سے نہیں ہوئی. ہم نے تو ان کو اپنے کلام سے جانا ہے، ان کے کلام سے. آپ تو ملتے بھی رہے. فیض صاحب کے وہ ہاتھ کی نرمی اب بھی میں محسوس کرتا ہوں. آرٹس کونسل سے وہ اترے، ابھی جالب صاحب کے ساتھ جو پہلی ملاقات تھی، تصویر بنائی ہم نے، تو وہ لوگ واقعی میں آپ کو لگتا تھا بڑے قداور لوگ تھے، اور ان میں ایک شخصیت میں ایک رچاؤ تھا. آپ ان کو آنکھ ملا کے دیکھ نہیں سکتے تھے. وہ عقیدت اپنی جگہ تھی، لیکن بڑے لوگوں کے قرب نے بہت سارا کام کیا، کتابوں سے زیادہ. ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ جب افتخار عارف صاحب کی گفتگو سنتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جناب ہم تو بہت ہی نالائق، یعنی اپنے اندر سوال پیدا ہوتے تھے کہ یار یہ ڈومین بھی ہے، زندگی کو اس طرح بھی دیکھنا ہے، زندگی کو یہ بھی موضوعات ہیں. تو ان سب چیزوں نے بیک اپ کیا، اور پھر ہدا جو ہے وہ پوری کائنات بن گیا. اس کو لے کے وہ جو کچھ لوگ اکثر اوقات میں گھر پہ بھی اپنے والد صاحب سے قصے سن رہا ہوتا ہوں، کوئٹہ کی بڑی کلاسیکل سی ایک امیجری آتی ہے جب وہ 80s کے بارے میں، 70s کے بارے میں جب وہ ایکسپلین کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ واقعات ویسے کہ یہاں میں بیٹھا تھا، وہاں ماہر افغانی تھا، اور وہاں پہ عطا شاد تھا، اور ایسے تھا اور ویسے تھا، اس دور کا. کیونکہ آپ لوگ تو اس وقت ینگ تھے نا. ہاں، ہم نے تو اٹھانا ماری تھی نا. دیکھو آرٹس کونسل ہے، اس میں اچھا ایک پبلک لائبریری تھی، ریڈیو تھا، یہ 3 بڑے ادارے تھے جہاں. تو اس کے بعد پھر شام کو جنگ کا دفتر جو تھا ہمارا غریبی والا. اچھا یہ سارے جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو پوچھنے کا عمل تھا یار، ایک دوسرے کا کی خیریت کا. یار آج تو 2 دن سے عدیل نہیں آ رہا یار، ذرا اس کی طرف تو جائے، اس کو بلا. پھر ہم جناب بیٹھے ہیں، خادم مرزا صاحب اپنی کرسی سے اٹھ نہیں سکتے تھے، بس وہ انتظار کی آنکھیں تھی. لڑکوں کہاں ہو یار، میں 3 گھنٹے سے دروازے کو تک رہا ہوں. یہ کہاں ہوتا تھا؟ عبداللہ جان جمال الدین صاحب یونیورسٹی میں، عابد شاہ عابد صاحب، ڈاکٹر فاروق احمد صاحب، یہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو. تو ہم میٹرک سے ہمیں 9th 10th کے ایگزام، 10th کے دیکھے یونیورسٹی کے لیکچرز میں جا کے بیٹھے ہوتے تھے ان کے درمیان. اس کے بعد پھر کوئٹہ ایک خاموش فضا تھی کوئٹہ کی وہ تنہائی. جب میں کیلون روڈ سے ہو کر پٹیل روڈ سے ہو کے جنگ تک جاتا تھا، تو کہیں جگہوں پہ اچانک کوئی آواز آئے یا کچھ گاڑی گزرے، تانگے کی آواز آئے، ادروائز وہ چاروں طرف سائے درختوں کے اور خاموشی وہ لے کے جاتی تھی ہمیں. کوئی گزرے بھی تو ضرور پوچھے گا خیریت، اگر آپ کو تھوڑی سی زحمت ہو. چلتے چلتے آپ کو مطلب رات 12 بجے کے بعد جب میں آرٹس کونسل سے یا جنگ اخبار سے جب میں آتا تھا گھر، تو یہ چمن پھاٹک سے لے کر گھر تک تو وہ دل کی دھڑکن زیادہ ہوتی تھی، لیکن ارد گرد کی خاموشی، سناٹا اتنا ساتھ چلتا تھا. کوئی ایک فقیر تھا، وہ رات دن بھر سویا رہتا تھا، رات جاگتا تھا، کیسے نیم اوریاں سا. لیکن اس کو میں دیکھتا تھا کہ وہ رات میں یعنی باقاعدہ آواز آتی تھی زمین پہ پاؤں رکھنے کی، دھک دھک کی آواز کے ساتھ وہ چوکیداری پہ ہوتا.
اب وہ شاید محافظ تھا ہمارا، یا اس کو رات میں کوئی خبر آتی تھی. پھر وہ جو کیلون روڈ سے کیا پٹیل روڈ کیا پھر جنا روڈ پہ آئے، اس کے بعد آپ فردوسی ہوٹل میں آئے تو ادیبوں شاعروں، ڈان کی طرف جائیں تو وہاں پولیٹیشنز، یہاں گل خان نصیر صاحب، سمد خان اچکزئی صاحب ہیں، ادھر سے پتہ چلا کہ جناب محمد حسین انکا صاحب نکلے ہیں، ادھر سے عین سلام صاحب، عطا بھائی تو آرٹس کونسل میں. اچھا یہ سارے کہیں کہیں آپ جائے، کنداری بازار والا وہ حصہ جو تھا وہ کاروباری حصہ تھا، لیکن وہاں بھی کئی لوگ ایسے تھے جو مشاعروں میں آتے تھے، کوئی ڈرامہ ہوتا تھا وہاں آتے تھے، اور وہاں کی دکانوں کے کئی لوگ ایسے تھے جو ہمیں ڈونیٹ کرتے تھے کہ بھئی 500 روپے میری طرف سے آپ کے ڈرامے کے لیے، یعنی 10,000 روپے فلانے دیے. تو اس دن تو بڑی وہ تھی کہ یار یہ ہم نے ایک تھیٹر کیا 20 منٹ کا، 10,000 روپے کی ڈونیشن آ گئے. تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی آپ کو سرکار دے یا سرکار. اس طرح شادی، غمی معاملات سب ایک دوسرے سے، کسی کے یہاں نہ قومی مسئلہ تھا نہ فقہی مسئلہ تھا، نہ مطلب علمدار روڈ پہ آغا حسین کے پاس، مبارک کے پاس علی بھائی تھے. ہم تو مطلب ایسی رونق ہوتی تھی عاش کے ساتھ. ہمارے ہمارے یہاں خرود چلتا تھا، اس طرف ایک طرف کڑھائی گوشت بنانے والا، سریاب جائیں تو وہ پھلوں کا، باغات کا. یہ جو کوئٹہ تھا اس کی بیوٹی یہ جنت نما تھا، واقعی جنت نما. موسم بہت مزیدار، برف کے دنوں کی اپنی صورتیں تھیں، وہ ہم نے شاعری میں منتقل کی ہے. گرم دنوں میں شاید پنکھا ایک آدھ کسی جگہ چلتا تھا، رات دن نہیں چلاتا تھا، نہ رات جلاتی تھی. ایسا دور میرا خیال ہے 90 تک کہہ لیں اس کو، میں اس کو اور کھینچ لوں 2000 تک بھی. اس کے بعد پھر جنوں بلاؤں اور آفتوں نے آ گھیرا میرے شہر کو. اور پھر جب نجم و ثاقب آ کے کہتا ہے میرا کوئٹہ، تو میں کہتا ہوں تم نے 80 ممالک میں سفارتکار رہے، نجم و ثاقب تمہارا کوئٹہ چھین گیا ہے ہم سے. وہ بیٹھ کے اس ایک جنا روڈ کے بوسیدہ کرسیوں والے ٹیبل پہ مکیوں کے درمیان اس کے آنسو مجھے نظر آتے ہیں کہ ثاقب یہ کوئٹہ ہمارا، اس کو دوبارہ ابھی ہم نے پھر زندگی دینی ہے، پھر اس میں بھائی دوستی، محبت، بھائی چارہ. اور میں ابھی بہت حد تک توقع ہے نئی نسل سے، جوانوں سے، کہ یہ بہت تیز رفتاری چھوڑ دیں. یہ زی جنریشن جو ہے اس کی شارٹ کٹ کم کرو، ذہانت اس کے پاس بہت ہے. ایکسپلوژن مجھے اچھا لگتا ہے جب بیٹا کہتا ہے ابا آپ کو نہیں پتہ، تو مجھے وہ جملہ اچھا لگتا ہے کہ یار دیکھا سیکھے گا. نہیں پتہ بھی تو ایک تجسس کی طرف جانے کا. تو ابھی رونا دھونا نہیں ہے، لیکن ہم نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے. ابھی یہاں کا میں جب اس کو کمپیئر کرتا ہوں نا، کراچی، لاہور، اسلام آباد ویسے جاتے، وہاں کے مقابلے میں یہاں کا انٹلیکچوئل، شاعر، مصور، ایکٹر، اچھا وہ ایک خاص کاز میں بات کرتا ہے، وہ کمرشل اسپیکٹ کم دیکھتا ہے، نہ وہ بزنس مائنڈ ہے ابھی تک. تو اس کے ہاں اپنے محبت کا جذبہ ہے. یہاں کے دشت و بیاباں کے قصے ہیں، یہاں کی محبتوں کی باتیں جو بھی آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. یار لوگ ایک دوسرے کو عزت دیتے تھے، ایک دوسرے کا غم کھاتے تھے. وہ والا آرٹسٹ میں بھی ہے. یہاں کا آرٹسٹ یہ نہیں بولے گا کہ میری پرائس کتنی ہوگی، مجھے آپ نے کتنے پیسوں میں ڈرامہ لکھوانا ہے. تو اب وہ جب تک وہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آدمی کمٹمنٹ ہے اس کی زندگی سے، صوبے سے، اپنی زبان سے. وہ کمٹمنٹ کا ابھی بھی میں اظہار، ابھی میں نے آپ ساتھ تھے، ہم نے ریڈرز لٹریری فیسٹیول دیکھا. وہ اس نے ایک ایسی خوشی اور ایسی میرے اندر توانائی بھر دی ہے کہ اب امکانات یہ ہے کہ ہم واپس آئیں گے اسی طرح کی محبتوں سے پھر پنپے گا. تخلیقی سطح پہ اس کو ہم نے لانا ہے. پولیٹیشین اپنا کردار ادا کرے، نکلے وہ پرمنٹوں اور اپنے مفادات کی جنگ سے. اور جو ہمارے ٹیچرز ہیں، اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان میں اس کو فروغ دیا جائے. جو عدیل کام لے کے جا رہا ہے نا، عدیل جو ہے دنیا میں بتا رہا ہے بلوچستان میں ایک عدیل افضل کیا بدل سکتا ہے، کتنا بدل سکتا ہے. مجھے نا
مطلب اب تقریباً 15-16 سال ہو گئے یہاں سے گئے ہوئے, اور مجھ سے ابھی بھی یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ میں کوئٹہ آؤں اور کسی ایک علاقے تک محدود رہ جاؤں, کیونکہ آپ نے تو بہت ہی پرائم کوئٹہ دیکھا ہے, تمام ہم نے اس کی جو گلمس دیکھی ہوئی ہیں کہ میرے لیے نہ تو علمدار روڈ کے دروازے بند ہیں, نہ سریاب کے, نہ ہدے میں آپ کی طرف آنا ہے, نہ بروری میں. تو یہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے کہ تھوڑا سا پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ سارے جو اقوام ہیں, جو گروپس ہیں, وہ کہیں نہ کہیں محدود ہوتے جا رہے ہیں, اور اپنے ہی ایریا میں, اور شاید اب کلاس روم میں بھی وہ بس اسی طرح بیٹھ رہے ہیں, شادیاں بھی شاید آپس میں کر رہے ہیں. وہ سلسلہ تھا, میں بتا رہا ہوں نا, وہ سلسلہ گزشتہ اب ہم 5-7 سال کو میں, کیونکہ تیز رفتار دور ہے, بہت جلدی چیزوں میں تبدیلی آ گئی, لوگوں نے سمجھ لیا کہ نہیں یار یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. اب جب آپ کو جہاں باشعور طبقہ آیا, پڑھے لکھے آپ کو کئی ملیں گے, وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ان میں کوئی علاقہ زبان یا, لیکن یہ کہ عام آدمی کو آپ نے جو ایک الگ کر دیا ہے نا, ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے, جتنے اسپیڈ بریکرز ہیں اسی طرح دلوں اور ذہنوں میں بھی ڈالے گئے. یہ شعوری ان کی مطلب ایک خاص وہ تھی, کیونکہ یہ اتنی قوت کے ساتھ متفق رہنے والے لوگ تھے, اتحاد اور بھائی چارہ. اس میں جو مخالفین تھے, میں نہیں کسی کا نام نہیں لے رہا, لیکن آپ کے ساتھ یہ شعوری طور پہ کیا گیا, یا فنڈنگ کی گئی, یہاں لوگوں کے آپسی جھگڑے بنائے گئے, یہاں ایک سردار کی جگہ 4 سردار اور اضافے ڈالے گئے, سیاسی طور پہ آپ کی تقسیم ہوئی, بیچنے کے لیے جو چورن بیچنا تھا نا, تو زبان کا بیچیں, قوم پرستی کا بیچیں, علاقے کا, اس نے ہمارے درمیان معاملات کیے. عام آدمی کو اب بھی میں چونکہ اخبار, ٹی وی, رسائل سب سے جڑا ہوا ہوں, تو اب بھی میں کہتا ہوں ہمارے ہاں پڑھا لکھا باشعور طبقہ آج بھی متفق ہے, آج بھی متحد ہے. صرف تھوڑا سا اس شخص تک جانا ہے جس کی جذباتی سطح کی زندگی ہے, وہ بدلے گا ہمارے اس میڈیم سے, سوشل میڈیا سے, ایجوکیشن سے اور تواتر سے. ہمیں ایک جنگ لڑنی ہوگی کہ یار وہ آدمی تمہارا دشمن نہیں ہے, تمہارا دشمن بیہائنڈ ہے, یا تم سے جو مخالفت کر رہا ہے وہ شخص تمہیں سمجھانے کے لیے کر رہا ہے, دشمنی کے لیے نہیں کر رہا. بہت باریک سی لائن ہے, لیکن ہمیں مسلسل یہ گفتگو کرنی ہوگی, لیکن بہت تبلیغی ہو کر نہیں, یہ پین تو نسا والا نہیں, تھرو آرٹ, تھرو لٹریچر, کلچر ڈومین لا کر ایک ساری زبانوں کو بٹھاؤ, سب علاقے کے لوگ آئیں, اتھڑ بھی کرو اس میں, لیوا بھی کرو اس میں کہیں سے جناب ایک کسی کو پگڑی پہنا کے اس کے چمٹا بھی ہاتھ میں دے دو. لیکن یہ کام اس سطح پہ نہ کیا جائے کہ بھئی خانہ پوری ہے, یا جو سرکار کی سطح پہ ہوتا ہے, نہیں, امپارشلی کرنا ہے کہ اب عدیل کا پاکستان ہے, عدیل پاکستان کا بیٹا ہے, وہ نکلتا کیسے ہے, یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے بنائیں کہ ہم جہاں جائیں ایک دوسرے کا فخر بنے. یہ اس طرف کام آغاز ہے. ہم آپ جیسے بیٹھے ہوئے نا, ساری بلوچستان کی زبانیں میری زبانیں ہیں, میں بولتا بھی ہوں, اس میں سمجھتا بھی ہوں. میں کہتا ہوں, جب پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں نے کہا کہ یار اردو میری دوسری مادری زبان ہے, وہ بندہ بڑا خوش ہوا. میں نے کہا نہیں, اردو کا ہم نے فروغ میں ہمارا کردار ہے بھائی. میں آپ کو ابھی وارہ نہیں کھاتا دکھاتا ہوں, میں نے اردو میں کتنے الفاظ کوئٹہ کے شامل کیے, پشتو کا بھی, بلوچی کا, براوی کا, آپ دیکھ لو. یہ اردو کے ساتھ میری اردو زبان, ویسے اگر ہم پاکستان کی حد تک بات کریں تو زیادہ تو اس میں نمایاں نام وہی ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں, یہ اتفاق ہے نا. مطلب فیض صاحب, جوش صاحب, فراز صاحب, تو یہ اتنے بڑے نام ہیں. منیر نیازی صاحب پنجابی, مطلب اشفاق احمد صاحب کو آپ کہہ لیں, بانو قدسیہ کو کہہ لیں, وہ سبھی یعنی کہ ادھر سے گئے. اب ایون ہمارے طرف آپ دیکھ لیں کہ جتنے ابھی اس کے بعد کے بھی لوگ ہیں, کہ آپ دیکھیں ان کی نسلاً وہ مطلب ان کے ہاں کہیں نہ کہیں پشتون, کہیں نہ کہیں ان کی وہاں سے جاتے ہیں. لیکن ایک اردو کی خوش بختی ہے, کیا کریں. وہ جب سے وہ کالج بنا دیا گیا 1880 میں کہ دنیا کا تمام ادب اردو میں, چونکہ انگریز کی پالیسی یہی تھی کہ اردو کی ڈومینیشن ہو,
جب آپ میری زبان یا میری تہذیب یا ثقافت کو دباؤ گے تو باقی چیزیں خود بخود جائیں گی. تو یہ پالیسی یہ تھی فورٹ والیوم کالج میں کہ اردو کو مطلب ان کے یہاں، پھر اس کے ساتھ عربی اور فارسی سے میرا ایک روحانی اور مذہبی رشتہ تھا، اس کو بھی روکنا تھا، جس کے کچھ 100 برس بعد 200 برس بعد آپ نتائج دیکھ رہے ہو. یعنی آپ کو آپ کی اصل سے دور کیا گیا. اردو کا اس میں پھر کردار تھا، لیکن ہم نے اردو سے جتنی محبت کی وہ کردار پازیٹیو ہوتا گیا کہ میری اظہار کی زبان. یعنی صوبائی حکومت نے یہاں قومی زبان کے طور پہ اردو کو اسمبلی سے پاس کیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اردو کا سب سے بڑا اس وقت جو تو تراکیب کے حوالے سے بڑا شاعر ہے، نئے اصطلاحات دینے والا، وہ عطا شاد ہے. یعنی مجتبیٰ صاحب نے کہا کہ یار عطا شاد دہلوی لکھنوی دو تہذیبیں، دو رویے تھے اردو کے، عطا شاد ان کے درمیان تیسرا یعنی تحریک ہے اردو کے حوالے سے. اور وہ کیچ مکران وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا، پھر وہ آ کے نکلتا ہے مجھ شاخ برہنہ پہ سجا برف کی کلیاں، پت جھڑ پہ تیرے حسن کا احسان ہی رہ جائے. ایون وہ بھی جیسے وہ ہم لفظ ڈھونڈتے تھے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، گھر کے باہر ہے زمستان، بہت سردی، یہیں رہ جاؤ میری جان، یہیں رہ جاؤ میری جان، بہت سردی ہے. اب بہت سردی ہے بڑا ایک زمستان فارسی کا، لیکن اس نے عطا بھائی نے 200 تراکیب دی ہیں. میں نے ان کی کلیات چھاپی ہے، ان کی اردو شاعری کی کلیات میں نے مرتب کی ہے. اب جب نیند ورق الٹے گی تو 200 سے زیادہ اس نے تراکیب دی ہیں جو اس دور میں اردو میں کسی شاعر کے یہاں نہیں ملے گی. کوئی بلوچی کا. اور یہ بھی اکثر یہ ہوتا تھا کہ عطا بھائی کو مشاعروں میں جب بلاتے تھے تو وہ تنزیہ کہتے تھے. کچھ جملہ جو میں نہیں دہراؤں گا، نہیں، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں دہرا دوں گا، کیونکہ یہ بات میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ عطا شاد کو کوئٹہ کی جگہ کوٹے کا شاعر کہتے تھے. وہ ادائیگی کا مسئلہ ہوگا، نیت کا شاید نہیں ہوگا. دیکھیں ابھی میں اپنی گفتگو میری سنیں، میں بہت زیادہ وہ مسکینی اور ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہم لوگوں کو تو یہ فنڈ نہیں ملا، ہمیں تو فی الحال کانفرنس میں نہیں رکھا. ادبی سالانہ تجزیے چھپتے ہیں بلوچستان کی، کوئی 10-20 کتابیں لوگوں کی چھپی ہوتی ہیں، ان کا ذکر نہیں ہوتا. ایڈیشنز بڑے بڑے چھاپتے ہیں ہمارے اخبارات. چینلز پہ دیکھ لیں، ادبی ادارے ہمارے، جس میں میں خود بھی اس کا مجرم ہوں، ادبی اداروں میں فہرست بنتی ہے تو آپ کے بلوچستان سے کہیں وہاں سے 20 لوگ ہیں، یہاں سے ایک آدمی ڈال دو. یار صوبے کی نمائندگی کرو، صوبے میں 20 لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ لائیں. تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب بیکورڈ، یہ بھی کہا رہا ہے کہ جذباتی لوگ ہیں. او بھائی، میں جو آپ غدار کہنے کی بجائے میرے مسائل کا تو شعور کرو نا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا صحت مکمل نہیں ہے، تعلیم مجھے مکمل نہیں دے رہے آپ، میرے مسائل کا حل نہیں ہے. میرے ہاں بہت سارے لوگوں میں اب بھی ایسے ایسے گھر ہیں 100 کلومیٹر میں جن کے پاس زندگی کی کوئی سہولت نہیں. بھائی آپ اس کے بعد پھر آپ مجھے محبت ہوگی ملک سے بھی، مجھے اس سرزمین سے، لیکن مجھے جب آپ اگنور کرو گے، مجھے جب کسی جگہ کنسیڈر نہیں کرو گے، مجھے کہو گے کہ یہ تو جناب جاہل ہیں، یہ تو بیکورڈ ہیں، تو میرے اندر تو جواب میں پھر وہی قبائلیت آئے گی. مجھے آپ کے یہ میرے دکھ بہت ہیں، میرے دکھوں کی طرف تو آپ آتے نہیں ہو، کیونکہ میرے ہاں رزم و بزم کی شاعری ہے. پھر وہ مست کہتا ہے کہ وش نینت جنگانی بولی کہوتی دوستہ رولی. یار اس خطے کا محبت کا پیغام دینے والا بڑا شاعر کہتا ہے کہ یہ جنگوں کی بولی اچھی نہیں ہے، کون اپنے دوستوں کو اس طرح رولنے کے لیے چھوڑتا ہے. تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اس کے بعد اس کا رد عمل، اس کے بعد اس کی مایوسی، اس کے دکھ، اس دکھ تک پہنچنا کیسے ہے، وہ آرٹ لٹریچر ہے، وہاں کے لوگ ہیں، ان کو اس طرح سے سطحی طور پہ اگر آپ صرف 2-4 روپے کے ذریعے یا ایک جو ہے آفیشل تقریب رکھ کے تبدیل کرو گے، نہیں عدیل یہ نہیں ہو سکتا.
اس پر سیریسلی سوچنا ہے، کیونکہ ہمارا نوجوان جو ہے بہت تکلیف میں ہے۔ ایک زمانے تک ٹوٹا پھوٹا صحیح، جیسے تیسے صحیح، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سے چونکہ ہر ٹرم میں ایک ڈرامہ تو آنا ہے، تو یہاں کا رائٹر، یہاں کا ڈائریکٹر، یہاں کا ایکٹر، یہاں کا کرو، اس کو موقع ملتا تھا، کمال دور تھا، کمال دور تھا۔ اور اس میں دلچسپ بات بھی یہ تھی کہ موضوعاتی طور پہ بھی کوئٹہ نے ہر دفعہ ایک نئی کہانی دینی ہے، وہ فارمولا نہیں ہے جو اب چل رہا ہے۔ بہت کمال تھا وہ۔ تو ایک وہ دور تھا، اور ایک یہ ہے کہ اب کوئٹہ کے آرٹسٹ کو، کیونکہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں ہم کیا کریں، تو میں نے کہا مجھے تو خود نہیں پتا کہ راستہ کیا ہے، کہاں جا کے کریں۔ اب آپ لوگ بھی کام نہیں، آپ بھی دور ہو گئے ہیں ٹی وی سے، اس دور کے باقی لوگ بھی نہیں، اب تو وہ ویران ہے وہ راستہ وہاں تک کہ راستوں میں قدخن ہے، دو جگہ اپنی تلاشی دینی ہوتی ہے، بتانا پڑتا ہے کہ آپ رائٹر ہے، یعنی کارڈ دکھائیں دفتر کا، تو رائٹر کو تو نہیں کوئی پوچھے گا نا، رائٹر کوئی نہ سنگر کو پوچھے گا، نہ کوئی مصور کو پوچھے گا، آپ کے کارڈ جو ہے چاہیے، جب کارڈ سے پہچان ہوگی تو پھر نتیجے یہ ہیں۔ ورنہ اس وقت مجھے یاد ہے جب ہم نے یہاں سے سیریل شروع کیے تو دھواں اور چھاؤں تو زیادہ مشہور تھے، اس کے علاوہ یہاں سے جتنے سیریلز ہوئے، گرد بات کہہ لیں، سنبل میرا سیریل تھا، بہت مقبول ہوا اس وقت بھی، رشتے، اعتراف، تو یہ ایک ایسی چاکر اعظم تو بہت ہی وہ، ہاں، شانتل تھا، شانتل بھی آیا، پھر ظفر معراج کے کئی سیریلز ہیں، ناخدا ہے، دروازہ ہے، اور اس میں بڑے سینسٹیولی دیکھا۔ اچھا، اس میں وہ جو ٹی وی کی فضا تھی، واہ دل کس طرف لے گئے مجھے، شاعر ادیب وہیں پر، یہ اسام قاضی یہاں سے گزر رہا ہے، وہاں سے عطا بھائی آ رہے ہیں، وہاں سے ایوب کھوسو ہے، وہاں سے افضل مراد ہے، وہاں سے پتہ چلا صبا صاحب آ رہے ہیں، اس طرف سے پتہ چلا نادر صاحب ہے، اور یہ مقبول جان اپنی جو ہے تازہ بیوروکریسی میں آئے تھے، تو وہ ایک اچھی گاڑی میں آتے تھے تو تھوڑا رشک سے کہ اوریا آ گیا یار، تو ابھی تو خیر اوریا صاحب ہمارے لیے جو ہے نا بزرگان دین میں آ گئے لیکن انہوں نے بھی کوئٹہ سے ابتدائی طور پہ بہت اچھا کام کیا، ڈرامہ وغیرہ، مطالعہ، ان کی شاعری، کوئٹہ سے نکل کے تھوڑے میرے خیال سے ان کے خیالات میں کچھ وہ پھر آپ پوچھ لیجیے میرا اوریا صاحب جو تھا وہ ایک ایسا کلندرا اور اتنا انٹلیکچوئل ٹچ والا، پھر اس کے گھر کی نشستیں، میں بتا رہا ہوں یہ لوگ تھے کہ جو روز ایک سیریل، ایک آئیڈیا، دوست محمد گشکوری، طارق معراج، یہ زیب شاہد، اس طرف پتہ چلا سجاد احمد، اچھا پھر کراچی سے آتے تھے لوگ، حیدر امام رضوی نے میرا ایک سیریل کیا دھند کے پار، یعنی ہم سیکھتے تھے ایک دوسرے سے، ٹی وی وہ جگہ تھی جہاں بیٹھ کے ایک دوسرے سے محبت کا درس لیتے تھے، ڈرامے کی ٹیکنیک پہ بات ہوتی تھی، کوئی کھانا پینا بھی کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی اپنی جو علت تھی، چھپ کے ہم بھی ایک آدھ سگریٹ کونے میں بیٹھ کے پیتے تھے، لیکن وہ فضا تھی یار، وہ اس کو مجھے لگتا ہے کہ شعوری طور پہ یہ کیا گیا، اور تمام سینٹرز، یہ نہیں کہ ہاں سر کوئٹہ سارے ہی سینٹرز ویران ہو گئے میں۔ ابھی پچھلے دنوں ایوب کھوسو صاحب نے بڑے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ خدا را ہمیں اس طرف لے آئے، لوگوں میں یہ خالی، اچھا وہ جو بانجھ ہو گئے ذہن یار، اب جب مجھے اظہار کرنے نہیں دیں گے، اس گھٹن کے نتائج آپ سمجھ سکتے ہو کیا ہے، نیگیٹو، مطلب اگر میری بات افسانے کی صورت میں نہیں آ سکتی، شاعری کی صورت میں نہیں آ سکتی، ڈرامے کی صورت میں نہیں آ سکتی، کسی تقریر کی صورت میں نہیں آ سکتی، بات وہ گالی بن جاتی ہے اندر رکھ تو وہ اندر پھر وہ آخر میں تو وہ پھر کسی، نیگیٹیوٹی آ ہاں وہ وائلنس کی صورت میں ہی پھر نظر آنی ہے۔ اس پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، ہم اکثر بات کرتے ہیں، لیکن جو کہ ابھی اداروں میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اس سے، مطلب اسلم اظہر صاحب تھا، کیا نام تھا، مطلب جب اسلم اظہر صاحب آتے تھے، میٹنگز ہوتی تھی، نثار صاحب ادھر سے جناب، میں بیسو نام ہے ان کا، ایک یہ تھا کہ ابھی نیا آئیڈیا دے بیٹا، نئی کہانی دے، اب آپ کو سننے والا کوئی نہیں ہے، چیکس 1.5 سے 1 سال گزرنے کے بعد ایک پروگرام کا چیک جو ہے وہ اسلام آباد سے یہاں تک نہیں پہنچتا، اتنے رکاوٹیں ڈال دیا آپ نے، فضا تو چھوڑ دے،
ویران ہو گیا. لوگوں میں ماحول تھا. دیکھیں اظہار کی کوئی بھی ذریعہ اظہار جب تک آپ مجھے نہیں دیں گے. ہوٹل تھے یار, کیا کیا ہوٹل تھے جہاں شام میں ہوٹل پہ بیٹھ کے تھڑے ہمارے اچھے تھڑے ہوتے تھے. جینا روڈ کے وہ تھڑے آپ سے پہلے شاید وہ ہم دیکھتے تھے کہ ان تھڑوں پہ کہیں اکبر بگٹی صاحب بیٹھے ہوئے, جناب خیر بشمری صاحب ہیں, وہاں پتہ چلا کہ زمرد حسین صاحب ہیں کلات پبلشرز کے. اس طرف گئے تھے جناب صمد خان شہید اور اس کے ساتھ گل خان نصیر. جینا روڈ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ مطلب بڑے بڑے نامور لوگ آ کے اس وقت ایک وہ چین کی چائے کی پیالی میں لوگ عقیدت سے ملتے تھے. کوئی کالے شیشے والی گاڑیاں, کوئی کلاشنکوف والا ماحول, سبھی مل سکتے, ایکسیس میں تھا. ہم جب یہ ایکسیس آپ نے حکومت سے یہ ہمارے قبائلی عمائدین سے اور ہمارے سیاسی لیڈر سے ایکسیس جتنا کم ہوا اتنی مسائل پیدا ہو گئے. ورنہ ہماری ٹریڈیشن میں عدیل آپ کو پتہ ہے کہ جو قبائلی سردار ہوتا تھا اس کے ایک طرف شاعر بیٹھا ہوتا تھا, ایک طرف ملا. ان کی رائے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جاتا تھا. یہ مقام تھا ہمارا. اب پچھلے دنوں میں سرور جاوید صاحب کے آفس بیٹھا تھا تو ایک سیاسی لیڈر اپنی زمینوں کے معاملے پہ آئے تو اس نے اپنے پی ایس سے پوچھا, بولا یہ آدمی کون ہے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ کے بزرگ جو ہے ہمیں ساتھ بٹھاتے تھے. اس کو میں نے یاد دلایا. تو جب تک آپ محبت کا پرچار اور یہ تخلیقی اظہار اور لوگوں میں قربت کے اب ایسی چھوٹے چھوٹے ایونٹس نہیں رکھیں گے تو میرا خیال ہے میرا شہر واپس اس 80 یا 70 کی دہائی میں نہیں آئے گا, اور اس کو آنا چاہیے. یہاں ابھی بھی بوباس موجود ہیں, فضا موجود ہے. ابھی تک کوئی بڑے معاملات ہم پر ڈرون نہیں آئے ابھی تک, تو ڈرون کو بچاؤ یار. یہاں پھول اگاؤ, محبتیں, بھائی چارہ ایک دوسرے سے. پھر یہ کوئٹہ کی شاعری سنا کر میں لوگوں میں اتنا میں نے 5 اردو شاعری کی کتابیں چھپی. جب یہ زوئے والی شاعری آئی آسٹریلیا, امریکہ, دبئی, کراچی, لاہور, اچھا وہ لوگ سن کے پھر مجھے جواباً بھی مجھے میسیج بھی کرتے ہیں کہ سر کوئٹہ یاد آ گیا یار, تاکہ چین کی ہوٹل یاد آ گیا. اس فضا کو کیسے بڑھائیں لیکن خلوص نیت کے ساتھ. یہ ویسے خیال آیا کیسے آپ کو؟ کیونکہ میں تو خود بڑے عرصے کا یہ کیس لڑ رہا ہوں کہ جی ہماری جو لہجہ ہے, چلیں اس پہ میں کوئی ٹیکنیکل ڈیبیٹ نہیں کرتا, کہ ہمارا جو لہجہ ہے اسی کی تصحیح ہوتی رہی نا ساری زندگی, کہ کوئٹہ کے لوگ تو اردو ٹھیک نہیں بولتے. اور مجھے شروع میں کہا جاتا تھا کہ آپ کی اردو بڑی اچھی ہے, آپ کوئٹہ کے نہیں لگتے. تو پھر مجھے اور غصہ آتا تھا, میں کہتا تھا آپ نے پھر کوئٹہ میں لوگ ہی نہیں دیکھے, آپ مطلب پتہ نہیں کن سے ملتے رہے. تو اردو تو ہماری, مجھے ایس فیل ہوتا ہے کراچی اور لاہور کے حساب سے اگر میں کہوں, چونکہ یہاں پہ زیادہ ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ایک ساتھ ہوتی تھی تو ہم نے شاید زیادہ اردو میں کمیونیکیٹ کیا. لاہور کے اسکولوں میں پنجابی آپس میں پنجابی میں بات کر رہے ہیں, سندھی آپس میں سندھی میں بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ تو چونکہ سب اکٹھے ہیں تو ہم نے زیادہ اردو پہ فوکس کیا. آپ نے اردو کے افسانے لکھے, اردو کے ناولز لکھے, ڈرامے لکھے, تحقیق تنقید کا کام کیا, اور پھر آپ آ گئے کوئٹہ کے ایکسنٹ کی پوئٹری پہ. یہ خیال کیسے آیا؟ اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ رد عمل ہے. ہاں اس کا میں اقرار کرتا ہوں, یہ رد عمل کے طور پہ. کیونکہ جب میں اردو میں لکھتے ہوئے ابھی لکھتا ہوں, وہ مجھے لگتا تھا کہ میں پوری بھرپور اظہار نہیں کر پا رہا ہوں. لفظ, اس کی تخصیص یا اس کا اصطلاح اور اس کی مجھے مطلب وہ کلاسیکیت سے نکلنے کا. میں نثری نظمیں لکھنے لگا, اس میں اتنی پابندی نہیں ہے, وہ بھی بہت ساری ہیں. میں نے کہا یار اس کو کیسے میں توڑوں کہ یہاں پہ آ کے یہ اجنبی ہو جاتی ہے. تو وہ رد عمل تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ جب میں نے 1-2 غزلیں ایک واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو اردو کے ساتھ زیادتی ہے, نہیں اردو کا خیال رکھیں اردو. میں نے کہا یار اردو کو ہم نے کتنا خیال رکھا کہ اردو نے ہمارا خیال رکھنا چھوڑ دیا. تو اس پہ وہ آئی 1-2. اچھا اس کے بعد پھر جب میں نے شروع کی غزلیں تو قاضی عثمان,
اس میں بڑا محرک اس کا رول ہے غازی قاضی عثمان کا. ان کے والد صاحب قاضی فضل الرحمان صاحب میرے دوست 91 سالہ میرا دوست اس وقت بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. پھر ریاض صاحب ریاض احمد خان صاحب جو یہاں سابق DIG صاحب تھے, شکیل عدنان, میڈم جویریہ حق جو ہماری کینٹ کی انگلش کی اچھا ان بھائی, پھر وہی ظہیر اور پھر AD صاحب, ان سب نے کہا یار یہ تو مزہ آ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, کیا کروں. پھر بیٹھے بیٹھے مجھے کہیں سے دوست کا میسیج آتا ہے, یار وہ ایک لفظ شف شف بہت ہے یار, شف شف نہیں کرو. یار اس میں غزل ہو جائے گی. ایک نے بولا خر ختم آدمی, یعنی گا گزرا آدمی. میں نے کہا یار یہ اس سے اچھا ہے خر ختم آدمی. تو اس طرح دوستوں نے پھر اس میں اتنا رسپانس کیا کہ وہ جو 4 کتابوں والا افضل مراد تھا, آئی کو لکھنے والا افضل مراد تھا, وہ اس کی جگہ پر بھی یہ بازی لے گئی. وہی چل گیا. اور پھر معنویت کا خیال رکھا, اس کے اندر یہ سوچا کہ یار یہ جو ہماری یہاں کی سائیکی ہے وہ بھی نظر آئے, غصے والے بھی ہیں, نفرت والے بھی ہیں, کہیں سادگی بھی ہے, کہیں وہ جس کو بھونگا پن کہتے ہیں بھونگا پن بھی نظر آئے. وہ چلا اور پھر اتنی محبت ہے لوگوں کی. اور نام پہ بڑا مسئلہ تھا کہ کیا رکھیں, نام بڑا مشکل تھا کہ یار ابھی ایسا نام رکھیں کو بہت ادبی بھی نہ ہو, شعریت رہے لیکن معنویت کچھ اور ہو. کہ اب آپ کی وہ شاعری جو ہو گئی, اب اس میں ہم نے یہ شاعری کی جو وارہ نہیں کھاتا ہے, یہ عزم نہیں ہوگا. یہ بڑا اچھا انٹرسٹنگلی مجھے پچھلے دنوں ہی ہمارا ادھر ایک اسلام آباد کا بینڈ ہے, اس کا نام ہے ساکن, وہ بڑا اچھا میوزک کرتے ہیں. تو کراچی میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک گانا سنایا جو انہوں نے کہیں ریلیز نہیں کیا ہوا, اور وہ گانا تھا کہ وہ سارا اس طریقے سے تھا کہ جیومیٹری باکس ہے لیکن پرکار نہیں ہے, میں اگر فیل ہو گیا تو پھر ذمہ وار نہیں ہے, اس طریقے سے نا انہوں نے. اچھا انہوں نے وہ جب گانا گایا تو وہ گانا ختم ہونے سے پہلے ہی کراؤڈ نے دوبارہ آواز لگانی شروع کر دی کہ ونس مور. تو وہاں ایک میوزیشین تھا, اس نے کہا دیکھیں اب جب آپ گراؤنڈیڈ آرگینک چیز کو پروڈیوس کرتے ہیں نا, بہت اچھی بات, تو سنگر کو یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہاتھ اوپر کریں, کلیپ کریں, میرے ساتھ گائیں. دوسرا کلیشے جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ کے ڈرامے میں کلیشے اب چل رہا ہے, آپ کے مشاعروں میں یہ کلیشے چل رہے ہیں, تو جو توڑے گا چاہے وہ وارہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. اب میں وہی کہہ رہا, اب یہ وارہ نہیں کھاتا ہے, اس کو ہمارے لیے تو یہ بہت ہی ایک انڈرسٹینڈیبل سی بات ہے کہ 2 لوگ اگر دکان پہ سودا کر رہے ہیں تب بھی وہ یہ بات کر رہے ہوں گے, اتنے میں وارہ نہیں. اور اگر کہیں رشتہ ہو رہا ہوگا 2 خاندانوں کا اور اس میں بھی کچھ, تو وہاں پہ بھی یہ ورڈ یوز ہو سکتا ہے کہ یار ہمیں سمپل, ہم لوگوں کو وارہ نہیں کھاتے کہ ہم لوگ یہ کام کریں. یعنی پشتون, بلوچ, ہزارگی, براہوی, ان سب کو ملانے والی زبان اب اس وقت یہ ہے جو کوئٹہ کی اردو ہے. لیاقت بازار, پرنس روڈ, یہی اس کو کوئی قومیت نے اون نہیں کیا ہوا کہ یہ میری ہے, یہ ہم سب کی ہے, یہ ہم سب کی, یہ کوئٹہ کی اردو, یہ اصل اردو کو بلوچستان کی اردو ہی. عطاشاد نے بھی کام کیا, وہ بھی کریڈٹ ہے. عین سلام صاحب بڑے شاعر, ماہر افغانی, بیرم غوری, ابھی ڈاکٹر عصمت دورانی, صادق مری, لیکن دانیال تریر ہمارا بڑا فخر. لیکن اب اس کے ساتھ یہ کہ جب آپ سلینگ کو جائیں گے, عام آدمی اس کو جب شعریت کی زبان ڈالیں گے تو پھر وہ یہ بولے گا کہ زوئے کدھر ہے, یعنی یہ لفظ پھر خوبصورتی دکھائے گا, قربت کا اظہار ہے. اچھا کہاں ہو بھائی, وہ جملہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوگا کہ وہ ہوگا کہ دل کدھر ہے زوئے, آپ کو لگے گا کہ دل سے بول رہا ہے. تو یہ دل سے لکھا. اس دن آپ سے لے کے گیا ہوں, میں مسلسل پڑھ رہا ہوں کہ عجب طرح سے دل و نظر میں ہڑا دوڑی ہے. ہاں, اب ہڑا دوڑی ہی ایک ورڈ ہے نا جو کسی کو نہیں سمجھ آئے گا باہر والے کو, وہ لاسٹ میں ہم نے اس کی وہ بیبلیوگرافی بھی. عجب طرح سے دل و نظر میں ہڑا دوڑی ہے, کسے بتائیں کہ خیر و شر میں ہڑا دوڑی ہے. کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا وجہ سے ہر ایک گلی میں, ہر ایک گھر میں ہڑا دوڑی ہے. جو وہ خیال, میرے قبیلے میں دشمنی کا بہت پرانا بڑا روایت, مگر اب آپس کے فتنہ گر میں ہڑا دوڑی ہے. اس میں خیال اور معنویت کہاں سے کمزور ہے, پتہ نہیں.
میں یہ کہوں گا نا کہ اگر تو لفظوں سے شاعری ہوتی ہے تو پھر تو آپ جتنے مرضی اچھے لفظ لے آئیں، اگر اس کے اندر وہ نہیں ہے، خیال نہیں ہے، پیچھے کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، نظام فکر یہاں کا، شہر کے حالات نکل ٹھیک ہے، بے بسی کے سامنے ہم کو تیری بات نکل ٹھیک کیا، بے بسی کے بے کسی کے سامنے سامنے ہم کو تیری بات نے کلٹی کیا، روز کلٹی کرتا ہے دل کو مگر کہتا ہے سوغات نے کلٹی کیا۔ جو ملا ہے ہمیں نصیب میں، بولا تمہارے نصیب یہی ہے، سوغات۔ اجنبی سے راستوں کے درمیان مجھ کو میری ذات نے کلٹی کیا، ہاں، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ میرا سایہ ڈھونڈتا ہے اب مجھے، کہتا ہے کہ رات نے کلٹی کیا۔ جان لو مشکل میں آئے ہو مراد، چھوٹی موٹی مات نے کلٹی کیا۔ مکمل نہیں ابھی تک، ادھر چھوٹی موٹی سے نکل جاؤں گا، ہاں جو مجھے مات ہوئی ہے، ہاں، یعنی پازیٹیوٹی کی بھی میسج یہ ہے۔ یہ تو آپ کی بڑی ہی مشہور ہوئی ہے نا، یہ تو میں نے جس سے بھی ذکر کیا ہے تو وہ چل رہی ہے کہ ہاں، دلوں میں رستہ بناؤ زوئے، ہمارا گھر میں بھی آؤ زوئے۔ یہ بلکہ آپ خود ہی اگر سنائیں، کیونکہ یہ تو آپ کی بہت ہی مشہور ہوئی ہے۔ یہ تھا کہ یہ عدیل کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ دلوں میں رستہ بناؤ زوئے، دلوں میں رستہ بناؤ زوئے، ہمارا گھر میں بھی آؤ زوئے، ہمارا سب ووٹ لے گیا پھر، ہمارا سب ووٹ لے گیا پھر، کبھی تو چہرہ دکھاؤ زوئے، ہم اپنا یاری میں جان دے گا، ہم اپنا یاری میں جان دے گا، کسی بھی دن آزماؤ زوئے، واہ، ہم اپنا خواری میں پڑ گیا ہے، ہم اپنا خواری میں پڑ گئے، تم آؤ ہم کو ہٹاؤ زوئے، تم آؤ ہم کو ہٹاؤ زوئے۔ لتا کا گانا میں سن کے رویا، ہاں ہاں، اب آ کے مجھ کو لباؤ، واہ، اب آپ ان سارے رنگین ہوٹل اور یہ سارا اس ایریے کو دیکھیں، لوگ ان کی شاعری سن کے باقاعدہ روتے تھے، آپ دیدہ ہوتے تھے، اتنی رومانس تھا، اتنی لگاوٹ تھی، وہ ہم سے چھن گیا، آنسو گئے ہمارے۔ لتا کا گانا میں سن کے رویا، اب آ کے مجھ کو لباؤ زوئے، طریقہ ہوتا ہے عاشقی کا یار، کیا بات، طریقہ ہوتا ہے عاشقی کا، اب اس سے آگے نہ جاؤ زوئے، یہ کوہ چلتن وہ مہر در ہے، تم اس میں ایک گھر بناؤ واہ زوئے، واہ، غریب و سادہ یہ زندگی ہے، کچھ اس کو رنگی بناؤ زوئے، مراد یاری ہے کچے گھر کا، اب اس میں خود کو سجاؤ زوئے۔ واہ واہ واہ۔ اسی میں سے کوئی ایک اور آپ اپنی ذرا پسندیدہ سنائیں نا ہمیں غزل، پسندیدہ ساری ہی ہوں گی لیکن کوئی ایک اور بڑی کوئی یونیک سی۔ یونیک تو کیا مطلب، میں اس کی تعداری اور اس کی سنجیدگی کی وجہ سے تنگ آتا ہوں کئی لوگوں کو، پھر یہ تاثر نہ ہو کہ یار یہ تو سمجھ نہیں آئی، ہمارے ہاں یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ کئی چیزیں اس نے جو کٹ دیکھا تھا، اوہ، یہ کٹ تو دلاور بھائی ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کٹ دیکھا، بندے مر گئے اس پر، اس نے جو کٹ دیکھا تھا، یاروں میں پھر لٹ دیکھا تھا، میں نے دل کے ہر کونے پر اس کا چہرہ گٹ پھنس جانا، اس کا چہرہ گٹ دیکھا تھا، 4 کتابیں پڑھ کر خود کو پہلو میں سر پٹ دیکھا تھا، واہ، اس کا گھر والوں نے میرا پیار نہیں بجٹ دیکھا تھا، میرے اس کے بیچ کا رستہ لوگوں نے بے مٹ واہ، دیکھا تھا، بے مٹ یعنی اب یعنی ہمیشہ، یعنی بار بار، بے مٹ جس کی کوئی مثال نہیں ہو، اس کو بے مٹ کہتے ہیں، میرے اس کے بیچ کا رستہ لوگوں نے بے مٹ دیکھا تھا، مراد ہمیشہ سچ جیتے گا، مراد ہمیشہ سچ جیتے گا، جھوٹ کو سارا گھٹ واہ دیکھا تھا، واہ 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 واہ، اس نے جو کٹ دیکھا تھا۔ کیا بات، تو اس طرح کی چھوٹی چیزیں، ساری ہی ٹرمینالوجیز کوئٹہ کی تقریباً آپ نے، یہ جو وارا نہیں کھاتا نا کتاب کا نام آپ کو دیا ہم نے نا، اس کے 2 4 اب اس میں بھی تعداری ہے،
دن رات ہجر سہنا وارا نہیں کھاتا ہے. کیا بات ہے. دن دن رات ہجر سہنا وارا نہیں کھاتا ہے, تیرے بغیر رہنا وارا نہیں کھاتا. غم سے بڑا ہے یاری لیکن یہ جانتا ہے, غم سے بڑا ہے یاری لیکن یہ جانتا ہے, زلفوں کے پاس گہنا وارا نہیں کھاتا. واہ. ایک اور ڈائی دیوے پھر تم کو بتائے گا. ایک اور ڈائی باری. اچھا. ایک اور ڈائی دیوے پھر تم کو بتائے گا, کلٹی کے بعد کہنا وارا نہیں کہتا. واہ 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 واہ. یہ ٹپکل. ایک سائرن کا پیچھے دل کا میرا دھڑکنا, ایک سائرن کے پیچھے دل کا میرا دھڑکنا, اب اس کے بیچ رہنا وارا نہیں کھاتا. واہ 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 واہ. یہ کوئٹہ, واہ. ٹوٹل کوئٹہ اس ایک شعر میں. ایک سائرن کے پیچھے دل کا میرا دھڑکنا, اب اس کے بیچ رہنا وارا نہیں کھاتا ہے. پیزا کا برگروں کا شوقین ہم نہیں ہے, پیزا کا برگروں کا شوقین ہم نہیں ہے, ان لذتوں میں بہنا وارا نہیں کھاتا ہے. اور بابا کا دکانی بابا, بابا کا دکانی کا ہم نے دعا لیا ہے. اور یہ ریئل ہے, ایسی تبکی ہے بابا کی. بابا کا دکانی کا ہم نے دعا لیا ہے, جلدی میں اپنا ڈہنا وارا نہیں کھاتا ہے. بولو مراد دل کا ایک اور بات اس سے, بولو مراد دل کا ایک اور بات اس سے, بے وقت یوں پھنسانا وارا نہیں کھاتا ہے, تیرے بغیر رہنا وارا نہیں کھاتا. تو یہ چلے گا. اب اس کو مجھے لگتا ہے کہ لوگ اپنا آپ بیان کرنا سیکھ جائیں گے نا, تو بڑی تبدیلی آئے گی. اگر ایسے ہی اسی سلینگ میں, کیونکہ یہ ٹرمینالوجیز تو ہم عام زندگی میں یوز کرتے ہیں, اگر اسی میں ہی ادب کریٹ ہو گیا تو ہمارا لہجہ, ہاں یہ خود بخود ہو گیا. مفت میں کرتا ہے شالو بالو. شالو والو یہ بہت اہم ہے. چھالو والو میں شوشا والا نا, تھوڑا دکھاوا, مصنوعی پن. مفت میں کرتا ہے شالو بالو, جان کو رکھتا ہے شالو بالو. اس کو ہم جانتا ہے بچپن سے, ظاہری بنتا ہے شالو بالو. یہ تو کوئٹہ کی خاص بات ہے کہ اس کو ہم جانتا ہے, اس کا تو پتہ ہے ہم کو. ایک چیز اور دیتا ہوں, پھر آپ پتہ نہیں کس طرف بات چلی گئی. یہ ہے روز, ہاں کچھ زیادہ نہیں تھوڑا کم آدمی, خر ختم آدمی. کچھ زیادہ نہیں تھوڑا کم آدمی, خر ختم آدمی. روز پھٹا کرے روز ڈالے غم آدمی, روز پھڈا کرے ڈالے غم آدمی, خر ختم آدمی. کتنی محنت ہے بس صرف ذلت ہے بس, کتنی محنت ہے بس صرف ذلت ہے بس, مانگتا ہے ہر ایک سے رقم آدمی, خر ختم آدمی. واہ واہ. اپنا خلوت گزیدہ نہ آفت رسیدہ ہے جو, اتنا خلوت گزیدہ نہ آفت رسیدہ ہے جو, ڈال دے جو ذرا سا بھرم آدمی, خر ختم آدمی. اب خر ختم ویسے مجھے اچھا لگتا ہے. آزمالو اسے جتنا پالو اسے, تم سنبھالو اسے. آزمالو اسے جتنا پالو تم سنبھالو اسے, پھر بھی ڈالے نہ باتوں میں دم آدمی, خر ختم آدمی. زندگی امتحانوں کا ہے سلسلہ ہر جگہ. زندگی امتحانوں کا ہے سلسلہ ہر جگہ, اس کی پرواہ نہیں کوئی بھر دے شکم آدمی, خر ختم آدمی. پیٹ کے لیے زندہ ہے نا. شہر میں جتنا بھی لغڑی لوگ ہیں روگ ہے. شہر میں جتنا بھی لغڑی لوگ ہے, سن رہے ہیں, شہر میں جتنا بھی لغڑی لوگ ہے روگ ہے, ان سے آگے نہیں کچھ قدم آدمی, خر ختم آدمی. چھوڑ سکتا نہیں ہر گھڑی اس کا دامن مراد. یہ رلاتا بھی رہا ہے مجھے شعر لکھتے ہوئے.
چھوڑ سکتا نہیں اور گڑی اس کا دامن مراد، جتنا مشکل رہے پیچ و خم آدمی، خر خر ختم. ختم آدمی. بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اجتماعی اظہار ہے. بالکل اجتماعی اظہار ہے. اس میں کوئی شاعر کا ذاتی غم یا ذاتی دکھ نہیں ہے. یہ اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کتاب چونکہ آپ سے تو وہی ہے نا کہ ایک سنجیدگی کا تاثر وابستہ ہے، اور آپ چونکہ ادبیات میں بھی رہے ہیں، اور یعنی مفت میں ہم لوگوں کو مطلب ایسی انہوں نے سنجیدہ بابو بنا. آپ تو سنجیدہ ہیں. اگر آپ یہ کر رہے ہیں چائے پلائے گا میں نہیں. چلاؤ تھوڑا یار، اس کنٹینیوٹی تو رہے نا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب اور لوگ بھی پھر اسی لٹریچر کو کنٹینیو کر سکیں گے نا، کیونکہ وہ ایک ہمت آ جاتی ہے کہ اگر یہ ہو رہا ہے اور کرنا چاہیے، تعریف بھی مل رہی ہے. اچھا اس کی میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاؤں تو شاعری میں تو شاید میں نے پہلی بار اس زبان کو لایا ہوں. آگے چلے گا. اب دوسری کتاب بھی میری بن رہی ہے. ہاں، اس کا عنوان ہے پتہ پڑے گا. پتہ پڑے گا. مجھے زرداری صاحب انڈیا کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تم کو پتہ پڑے گا. سلینگ والا. تو اس کو نثر میں ہمارے ہاں اس کا آغاز قاضی فضل الرحمان صاحب نے کیا. ان کی کتاب میں کوئٹہ والی اردو ہے. پھر آغا گل صاحب نے اس پہ کوئٹہ کی اردو، شرافت عباس صاحب نے اس پہ لکھا، اور ابھی تازہ جو ہے قاضی عثمان کی کتاب آئی ہے سفر ازر، اس میں 2 خطوط ہیں جو کوئٹہ کی زبان میں. وہ ایک تو واٹس ایپ پہ بھی چل رہا تھا. جی. تو نثر میں ان کا کام ہے، لیکن شاعری میں میں نے اس کو آغاز کیا. اب دیکھیں زندگی رہی اور یہ جو دکھ غم ہے ان سے تھوڑا کمی میں. ہاں نہیں بالکل. ہائیکو کا بتائیں. ہائیکو میں آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ کو دلچسپی پیدا ہوئی چودھری صاحب سے. نہیں، اقبال حیدر صاحب. اقبال حیدر صاحب پی ٹی وی کے ہمارے پروڈیوسر تھے. امریکہ میں انتقال ہوا ہے پچھلے برس ان کا. تو وہ تھا، ان کو اس کی 2 وجوہات تھی. ایک اور وجہ بھی تھی. ایک ہمارے ہاں براوی میں ایک فوک کا ہمارا صنف ہے لئیکو. لئیکو. ہاں، تو مجھے لگا لئیکو آئیکو ایسی بہن بھائیوں کی طرح کوئی رشتہ ہے. اس میں بھی 2 بند ہیں، تیسرے پہ جواب آتا ہے. تو مجھے لگا اچھا جاپان کا اور براوی فوک کا کوئی رشتہ ہے. اس نے بھی مجھے سہارا دیا. پھر میں نے ہائیکو کی صنف نکالی، جیسے ٹپا ہے، مایا ہے. یہ تقریباً ہاں ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے. 3 مصرعات ہمارے ہر جگہ یونٹی ہے. عدیل اس بدبختی کو ہم اگر ادھر سے دیکھیں نا، آرٹ میں، کلچر میں، پوئٹری میں بڑی یونٹی ہے. صوفیہ ہمارے ایک طرح سوچتے ہیں اور اسی طریقے کی بات کرتے ہیں. ہاں، فوک میں آپ کا یہی غم، خوشی، دشمن، دوست. دشمن مرے تے خوشی نہ کریے. اب دیکھو کیوتی سنگتاں رولی وش نئے جنگانی بولی. یونٹی آف تھاٹ ہے. کوئی بھی نہیں. مسائل وہی ہیں، دکھ وہی ہیں، خواب وہی ہیں، تعبیریں وہی، لیکن ہمیں دور رکھ کر، کاٹ کر، ہمیں تفرقوں میں ڈال کر وہ کیا گیا جو آج ہے. تو یہ آئیکو بھی اسی تسلسل میں میں نے پھر آئیکو کو اٹھایا، لئیکو کے ساتھ جوڑتے ہوئے پھر یہاں کی فضا میں نے اس میں ڈالی. تتلی، پھول، دشت، بیاباں، چشمے، انگور کے باغ، اور ایک ایسی فضا بن گئی کہ مجھے پھر سوچنا نہیں پڑا. وہ تواتر سے وہ خیال آتے رہے، وہ چلتا رہا. اور ہر موسم میں جیسے مجھ پر یہ اترتے تھے، جیسے باہر میں بادام کے پھولوں کے وہ پتے جڑتے ہیں نا، بس وہ رشتہ ٹوٹ گیا. باداموں کے پھولوں کو موسم لوٹ گیا، رشتہ ٹوٹ گیا. یہ اپنی فضا کے ساتھ یہ گرتے پتوں. استارے بھی یہ یہاں کے ہیں نا، بڑے لوکل استارے ہیں کہ اگر آپ بادام کے پھول کی بات کریں گے، چشمے کی، انگور کی بیل کی، تو یہ ہیں بھی سارے یہاں کے استارے. کچھ مطالعے کے بعد میں نے صوفیہ کو پڑھا. میرا وہ گرنتھ سے لے کر پھر یہ جتنے بھی رومی، حافظ کے، ہمارے بزرگوں کے، وہ بھی کہیں آ کے، کہیں اوشو بھی نظر آئے گا آپ کو، کہیں پر کافکا یا مارکیز کے کسی ناول کہانی کو بھی، چونکہ وہ بھی ہماری طرح کے مسائل اور زندگیوں میں رہے، تو وہ ریفلیکشن بھی نظر آئے گی کہ یار ہم نے لوکلائز ہی صرف نہیں کیا اس کو، مطلب پھیلا کر بھی دیکھا. تھر بھی ہے اس میں کہیں پر جو ہے ریت کا دکھ ہے، کہیں پہ سندھ سے
کا شاہ لطیف کا بھی ذکر ہے. تو آئیکو نے پھر ہمیں ایک پوری فضا دی. آئیکو سے ابھی کبھی کسی جگہ وہ فریکوینسی ہے نا وہ کہیں ہوتی ہے تو پھر میں اب تو موبائل کا لیپ ٹاپ کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ لکھیں ڈیلیٹ کریں. پہلے یہ انگلی اب میری یہ دونوں انگلیاں ان میں وہ قوت نہیں ہے اتنا دیر تک قلم سے دوستی رہی کاغذ سے. اب ان چیزوں نے تھوڑی سی آسانی پیدا کر دی ہے کہ آپ رستے میں چلتے میں کہیں ابھی تربت سے آتے ہوئے ایک ناظم گاڑی میں ہی موبائل ساتھ تھا تو چلتی رہی تو اس نے فائدہ تو دیا کہ اب کوئی نہ کہیں کسی جگہ آپ رکتے ہیں وہ مصرع یا کوئی شعر آئیڈیا تو وہ آتا ہے چل رہا ہے. آئیکو کے ساتھ دوستی بھی چل رہی ہے لیکن کوشش ہے کہ علم کا کتاب کا ماحول بنے لوگوں میں تھوڑا کنسنٹریشن لوز ہو گیا ہے ہمارا. اتنی جلدی جلدی چیزیں سین چینلز دوست راستے بدلنے کا یہ بیماری جو ہے یہ کنسنٹریشن کا مسئلہ بھی ہو گیا. ادھر نفسیاتی معاملات ہیں میں اس پہ زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتا. لوگوں میں جلدی ہوتی ہے بھاگو جلدی ہوتی ہے یہ کرو راستے میں آپ تھوڑی سی آپ کی گاڑی سلو پیچھے 4-6 ہارن بجیں گے جن میں کوئی غلیظ گالیوں کا تاثر ہوگا. اسی گاڑی کو دیکھیں اگلے چوک پر کسی رش میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا بے بسی سے. اسی طرح یہ بھی ہوا ہے جلدی والا ہم سے. اب یہ مل کر کریں سوچیں. آپ نے ڈرامے لکھے بھی ہیں اور یہ ڈرامے پہ آپ کا ڈرامہ لکھ بھی رہا ہوں ابھی. ڈرامہ لکھ بھی رہے ہیں. ہاں شارٹ فلم میں اور تھیٹر ابھی میں نے میرا ایک ادارہ چھوٹا سا میں نے بنایا دوستوں کے ساتھ محلب. تو محلب میں ہم ایک سلسلہ کر رہے ہیں اور یہ جو ایم فل ہے میرا یہ تھا جو میں نے یونیورسٹی میں تھا کہ براوی ڈرامے کے سماجی اثرات. وہ میں نے براوی میں میری وہ بک چھپی ہے. تو ایک تسلسل سے جتنا یونان سے بلوچستان تک ڈرامے کا سفر جو پڑھا تھا وہ سارا لکھے. جب میں لے کے گیا یونیورسٹی اپنے سپروائزر کو دیا اس سنیپسس تو اس نے کہا بھائی اس پہ تو 3 PhD ہو سکتے ہیں 22 چیپٹرز. اس نے کہا کسی ایم فل کا 4 چیپٹر ہوتے ہیں 5واں کنکلوژن ہے تو آپ اس کو ریڈیوس کریں. اور وہ بھی میں نے اردو میں شروع کیا تھا کام کو 75 پیجز. تو وہ خیر براوی میں کر کے دے دیا ہو گیا. PhD کسی وجہ سے نہیں کر سکا یونیورسٹی آف بلوچستان میں مسائل تھے اور وہ اس کی وجہ سے میں نے احتجاجاً PhD سے دستبردار ہوا. لیکن جب یہ کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا کہ یار میری الماری میں کوئی کمپوز کیے ہوئے 70 پیجز تو ہیں تو پھر میں نے اس کو لیا اور اس میں بلوچستان کے اسٹیج ریڈیو اور ٹی وی ڈرامے کی ہسٹری ڈال دی اور وہ یہ کتاب بن گئی. اور یہ کتاب ماشاءاللہ ابھی 3را ایڈیشن اس کا آ رہا ہے. میں اس کتاب کو دیکھ رہا ہوں اور پھر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو ابھی ڈرامہ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. یہ تو میرے خیال سے تمام چینلز کو رائٹرز کو ڈائریکٹرز کو بھیجنی چاہیے کہ زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھو تاکہ ڈرامہ بنانے سے پہلے علم ہو کہ آپ کس صنف میں کام کر رہے ہیں. میرا ظفر معراج کے ساتھ ہے اور کفایت کے ساتھ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اور بعد میں محتاط اس لیے ہوتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار تم مارکیٹ میں ہو نہیں تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ تم تو PTV کے پرانے دور کے سلو بیس ڈرامے لکھنے والے. تمہارا کریکٹر جو ہے وہ جب منہ پھیرتا بھی تھا تو 1.5 منٹ تک کے بعد اس پہ کیمرہ زوم کرتا تھا. ابھی تو آپ کا ڈرامہ جو ہے وہ ایسے جیسے میراتھن ریس ہے نا. لیکن یہ کہ اس میں کئی کچھ ڈرامے آتے ہیں کچھ ڈرامے نو ڈاؤٹ خوشی ہوتی ہے کہ جن کو مقبول ہونے والے ڈرامے نہیں اچھے ڈرامے آ رہے ہیں. لیکن 99% جو ہے سبجیکٹ کی مار میں پڑی ہے ساس بہو والی یا کوئی مطلب فیملی اخلاقی طور پہ مطلب وہ رشتے جن کا بہت احترام ہے ڈرامہ بیچنے کے لیے آپ ان کے درمیان جو ہے وہ ایک ایسے ویلیوز کو چھیڑتے ہو ہمارے. پھر پوش گھر اور پھر خوبصورت خواتین ماڈلز کی بڑی تعداد. میرے ساتھ ایک ناکام تجربہ ہوا کہ ایک چینل میں نام نہیں لوں گا اس نے مجھے کوئی ایک اسکرپٹ لکھنے کا کہا. میں نے اپنے اسی سادگی میں لکھا اور وہ
ظفر معراج کی مشاورت تھی کہ میں نے کہا چلو یار وہ غرض کہہ لیں، غرض کے طور پہ سوچا کہ یار چلو کوئی 2 روپے کے لیے کرو یار، سچ یہ ہے وہ میں نے لکھا. اور میں ایک سیٹنگ ہوئی اس خاتون ایڈ سے جو ان کا جو تکن سے خاتون تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا میں پڑھ لیا دیکھ لیں گے. تیسری بار مجھے کہا کہ سر بہت سلو ہے آپ کا پلے، آپ اوپننگ میں تو ہمیں اوپننگ کچھ آگے کتنے ایپیسوڈ چلیں گے، اور جو ڈائریکٹر کے نام لیے پھر ایکٹرز کے نام لیے تو میرا حوصلہ بڑھا کہ چلو. وہ اس کے تیسری بار ان کا پیغام آیا کہ سر اس کو تھوڑا فلمک بنائیں، اس میں فلم ڈالیں تھوڑا، اوپننگ میں تو ایسا لگے. تو وہ فلم ابھی تک میں ڈھونڈ رہا ہوں ایک 7 برس سے جو اس میں ڈالنی نہیں بن رہی. لیکن یہ کہ لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں میں اب اتنی دلچسپی ہے، آپ اس ڈرامے کے ذریعے بہت کام کر سکتے ہو. ویورشپ اتنی ہے 8 بجے سے لے کر 10-11 تک باقاعدہ گھر کے بچے خواتین ہمارے جیسے نالائق تو شام کو نکلتے ہیں گھروں سے نا، ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا. لیکن اس سے کام لیا جا سکتا ہے. لیکن کیسے؟ مارکیٹنگ کا معاملہ ہے. پالیسی یہ ہے کہ عورت کو مظلوم بناؤ. میں ذاتی طور پر نہیں، میں باقاعدہ اعلانیہ کہتا ہوں کہ عورت کو آپ نے مظلوم بنا کے بیچ رہے ہیں. عورت طاقت کا منبع ہے، عورت سب سے بڑی قوت ہے، ہمارا سمبل ہے پاور کا، ریزسٹ کا، وفا کا. اس کو آپ نے ڈرامے میں اس کی کہیں نہ کہیں ایک بہت بری خاتون، ایک اچھی، ایک ویمپ ہے اور ایک جو ہے. اچھا اس سے نکالے ڈرامہ. صرف میں جو بھی تھیٹر کر رہے ہیں ہم لوگ، یا جو میں ڈرامے کر رہا ہوں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہیومنٹی کی بات کریں. مظلوم مرد زیادہ ہے، مظلوم مرد کہیں نہیں دکھے گا. مطلب وہ غربت میں پھنسا ہے، استعمار کا وہ ہے، بچے پیدا کیے اس نے. تو وہ جینڈر سے زیادہ تو ایک انسانی لیول کے اوپر جو کہانی دکھانے کا ایلیمنٹ ہے وہ کہیں مس ہو جاتا ہے. کہیں مس ہے. تھوڑے سے ہیں کئی، مطلب میں دیکھتا ہوں ظفر معراج ہے، کہیں بی گل ہے نا، اچھی کہانیاں، اچھے ڈرامے آ رہے ہوتے ہیں تو میں باقاعدگی سے دیکھتا ہوں. اور عدیل تو کسی ڈرامے میں وہ ڈرامہ تو میرے لیے مجبوری ہے. ابھی سہیل صاحب کے ساتھ جو آپ نے کیا اتنا اچھا لگا، لائف فل تھا وہ، باقی چیزیں اپنے، لیکن وہ اس میں زندگی کی رمق لگ رہی تھی، فریم میں بھی، کریکٹرائزیشن میں بھی، ڈائلاگز میں بھی. یہ فریکوینسی مزہ دیتی ہے. وہ جو مصنوعی پن جو ڈرامے کا کو آپ کا کریکٹر جو ہے وہ 6 سیڑھیاں چڑھے گا، اس کے بعد آفس میں ان ہوگا شیشے والے گلاسز والے، اور ٹیبل پہ بیٹھے گا اور اس کا ڈریس یہ وہ ایک جملے پہ آ کے ختم ہوگا، کافی لے کر آؤ. یہ کیا تم نے میرے ساتھ یار؟ میرے قیمتی 10 منٹ آپ نے گنوائے. چونکہ بڑی سی گاڑی، آفس، وہ سب چیزیں دکھانی ہیں. تو اس سے نکلے ڈرامہ تو اتنا بھرپور صنف ہے عادل کہ صرف ڈرامہ ہی آپ جو ہے اس کو بیس بنائیں کہ بدلنا ہے آپ نے سماج کو شعور دینا ہے. سماج میں کوئی اب دیکھو ایک دور میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، جب ضیاء صاحب کے دور میں اس کو اسلامائز کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے کئی رائٹرز نے صورتوں حدیثوں پہ بیس ڈرامے کیے، چادریں پہنا کر. تو کتنا اس سے پہلے بھٹو صاحب کا دور تھا تو لبرلزم کی بات تھی. تو وہ اس ڈرامے کو دیکھیں، کہانی کی تلاش خدا کی بستی، یہ پوری سوسائٹی کو بدل دیا انہوں نے، ذہنوں کو، سوچوں کو، ان کرداروں نے. لیکن اب آ کے پھر ایک ماڈریٹ دور آیا مشرف صاحب کا، وہ کہا کہ نہیں سب کچھ چلاؤ، چینلز بھی دے دیا آپ کو. وہ سب اپنی جگہ تھا. لیکن اب اتنی چیزیں آ گئی ہیں، اتنے ٹولز آ گئے ہیں آپ کے پاس. اب تو آپ کو نہیں صرف ایک چینل کا خواب یا ایک چینل کی مجبوری، اب تو اوپن کریں نا، انسانوں کی بات کریں، دکھوں کی بات کریں. لیکن بیچنے کے لیے ڈرامہ ہے تو وہ بہت دیر تک نہیں چلے گا، وہیں تک نہیں چلے گا. آپ کتنے تشدد کے بیس پہ بناؤ جی، آپ لوگوں کو کہو کہ جی محبت کریں، محبت وطن بنے، یا آپ کہیں لوگوں کو کہ نہیں جی آپ نے ہمارے پالیسی یہ ہے کہ اور مظلوم عورت
کس طرح ہوتی ہے، اور وہ سوسائٹی کو بدلے گی کیسی، وہ مظلومیت سے نکلنے میں اس کی جان جاتی ہے. یہ ڈرامہ ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں پھر بھی میں ڈرامے کے بغیر سے جی نہیں پاتا. شاعری، ڈرامہ، موسیقی، کوئی اچھی کہانی میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور یہ مجھے ریلیکس کرتی ہے. لیکن وہ خیر بیٹا انشاءاللہ دوبارہ جب چکر لگے گا تو ہم پھر گفتگو کریں گے کسی اور ہائیکو پہ الگ سے مجھے ہائیکو. وہی والی بات ہے نا کہ اب بہت سارے لوگوں کو تو یہ بتانا سمجھانا بھی کہ ہائیکو ہے کیا. کچھ نہیں کہتی ہے ندی کنارے شام ڈھلے بیٹھی رہتی ہے. کچھ نہیں. اب یہ ایک کریکٹر ہے، اس کا منظر ہے بس. جینا سکڑ گیا تیز ہوا سے لڑنے میں خیمہ اجڑ گیا. یہ بڑا خوبصورت، یہ بڑا حالات، اس کا نام ہی ویراں خیمے کا، ویرا خیمے کا سایہ. تو یہ سارا پولیٹیکل ایرا ہے. ایک آپ منظر میں آپ اس جگہ پر ہیں کہ آپ کا خیمہ محفوظ نہیں ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، آپ طوفانوں میں ہیں. یہ ہوا ہے کچھ تو ہوا مکان، کچھ تو یہ ہوا مکان. ہوا اچھے دن آ جائیں گے بدلے گا بولان. اچھا امکان ہوگا لفظ، امکان ہاں سوری، کچھ تو ہو امکان. اب میری نظر بھی گئی. ٹھیک ہے. کچھ تو ہو امکان اچھے دن آ جائیں گے بدلے گا بولان. میرے قبیلے میں ہاں چاہت تیری رسم نہیں کسی بھی ہیلے میں. کہیں بھی خیال میں تفکر کو، موضوع کو کی اہمیت کو نہیں چھوڑا. نہیں اس میں تو لفظ کو خیال کا لباس دیا ہے کوئی نہ کوئی. تو ہمارے پاس وہی والی بات ہے کہ وہ اب تو ڈرامہ، تحقیق، تنقید، افسانے، اور پھر وہ ادبیات، اور بہت سالوں تک مشاعرے کرانا یہاں کے نوجوانوں کو ہم نے بڑا موقع دینا، خواتین کو. ابھی جتنی ماشاءاللہ اس وقت 2 درجن سے زیادہ خواتین ہیں تو ہم نے انٹروڈیوس کیا اور ان کو رسپیکٹ دی، بڑا ان کو اسٹیج مہیا کیا. اب ماشاءاللہ وہ کام کر رہی ہیں، کتابیں. ہاں جہاں آرا تبسم، تسنیم صنم، شاہین اسماعیل، زیب النساء غرشین، اور فہمیدہ گل. تب یہاں پہ ہماری ایک اور بہن ہے ذکیہ بہروز، اب اسلام آباد میں فارسی کی شاعری ہے. اور تب یہ اتنے لوگ تھے کہ ایک انبوہ تھا، سب آتے رہے. عمیرہ صدف، حسنی، نیلم مومل، یہ سب ماشاءاللہ اب کئی کتابیں ہیں ان کی. تو وہی ہے نا کہ ان کو سٹیج بھی ملا، مشاعرہ بھی ملا، اخبار میں بھی چھپے. تو وہ اتنے پہلو ہیں کہ اس کے اوپر تو آپ کی میری گفتگو چلتی رہے تو وہ تو رات بھر چلتی رہے گی، دن بھر چلتی. بیزار کریں لو نہیں چھوٹا اس کو. اگر آپ تو میرا مشورہ ہے اگر آپ اس کو وہ کریں 1-2 حصے بنا کر الگ الگ کر بھی لیں. ویور کے لیے اتنی دیر تک سٹے کرنا اور اتنی دیر تک، میں تو ویسے اسی کے لیے بناتا ہوں کہ جو بیٹھ کے تسلی سے سنے گا. کیونکہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو گیلا ہے نا کہ نوجوان نسل میں ریٹینشن نہیں ہے، یہ بھی کسی حد تک مجھے ایسے لگتا ہے کہ غلط ہے. کیونکہ چلیں لاکھوں میں نہیں ملیں گے، لیکن اگر ہمارے کام کو چند ہزار لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چند ہزار لوگ بہت ہیں جو پورا دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں، انہیں جلدی نہیں ہے. عادل بالکل میں آپ سے متفق ہوں. لیکن ان کو اس مطلب آپ ایک گراؤنڈ بنائیں گے نا تو وہاں بچے کٹ میں آئیں گے. ایک آپ اس مجلس کی جگہ بنائیں گے، یا آپ ایک ان کی اوقات کار دیکھ لو نا. میں اپنے بچوں سے، بانجے بتیجوں سے دیکھتا ہوں، محلے سے. اچھا ان کو ہم نے اتنا زیادہ جو ہے آزادی دی ہے اور اتنا اختیار دے دیا ہے کہ یہ تو وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے عبادت کی طرح وقت ان کا بنا آپ نے ایک تعین کرنا ہے. وہ گڑبڑ ہے. اتنے ایکسس ہے چیزوں کی، اتنے زیادہ ہے کہ اب وہ ہماری خواہش کے باوجود بھی وہ اسٹریس ان کا ٹوٹا ہوا ہے. اس کو ساتھ میں کچھ اور چاہیے تھوڑی دیر بعد. اب ایک کیسے آئے گا مجھے نہیں. اب میں نے جو ابھی پرپوزل بھیجا ہے یوتھ کا، محلب کا، محلب ٹوٹل ہے یوتھ بیسڈ. یوتھ، چلڈرن، وومن، یہ تینوں کو اپنے ذرا ان کی آج سے 10 سال بعد کے لیے، 20 سال بعد میں آج نہیں تبدیل کر سکتا. ان کو جب آپ تربیت میں رکھیں گے نا، ان کو آپ اسٹریم لائن کریں گے، چیزیں بدلتی رہیں گی. ہم نے ان تینوں کو اگنور کیا ہوا ہے. اب مجھے بچوں کا لٹریچر کہیں نہیں. میں نے 32 سال بچوں کی دنیا کو
بھائی جان رہا بچوں کا، 2 نسلیں میں نے ان کو دیکھی. اچھا اس پہ کوئی چینل کسی سوشل میڈیا پہ کہیں بھی خواتین پہ بھی صرف اشتعال بازی کی حد تک. نوجوان تو سب سے اگنور ہے. ارے بھائی یہ تو زی جنریشن میں تو اس میں ابھی کل بھی تھا وہ ہمارے کون سے بھائی صاحب کا کہ جی ان میں یہ موبائل کی زندگی ہے اور سٹریس نہیں ہے اور شارٹ ہے فلان. تو مجھے دکھ ہو رہا تھا اس کو سنتے ہوئے. یار مشہور نام ہے یار ہمارا، ابھی فیس بک پہ چل رہا ہے 2 دن سے. زی جنریشن کو اس نے مکمل ریجیکٹ کر دیا تھا. مجھے دکھ ہوا. نہیں یار آپ اپنی اینک سے نہیں دیکھیں. ریئلی یہ اس وقت اتنا ٹیلنٹ ہے اس میں، اس کو بھی مین اسٹریم میں لانا، پھر اس کو پرٹیکولر کرنا کہ یار یہ نماز والا جو ٹائم ہے نا، وضو، یہ سجدے، یہ وہ، اسی طرح تھوڑی دیر کو آپ نے کوئی گہری بات، کوئی سنجیدہ بات، کوئی فیوچرسٹک اپروچ. مطلب یہ ساری گفتگو ہم کس لیے کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک اور افضل مراد، کئی افضل مراد کی ضرورت ہے اس سوسائٹی کو. ابھی ہمیں اپنی پروجیکشن بہت ہو گئی، اور پاکستان کے جتنے بڑے ایوارڈ ہیں سب میں لے چکا ہوں، اور میں کئی ذکر نہیں کرتا، ادھر بھی آپ کے پاس بھی نہیں کیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اس کا ایک مصرع آپ نے پڑھا، آپ تک منتقل ہوا کہ یار یہ یہاں کی دکھ ہے، یہاں کا غم ہے، یہاں کی خوشی، کہانی مک گئی. بلکہ اس کا میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ دیکھنے کی چیز تھی، کوئی جو کوئٹہ میں ایک اور غم ہے ہمارا، اس کو آپ صرف پڑھ لیں. اگر پڑھنے کی ہو تو میں دیکھ لو. ایک ہی غزل ہے ایسی جو میں کئی جگہوں میں تبلیغ کے طور پہ پڑھتا ہوں. میں آپ کی اجازت سے. تیرے خیال کی باتیں نہ کوئی خواب فروش، تیرے خیال کی باتیں نہ کوئی خواب فروش، ہمارے شہر میں گم ہو گئے کتاب فروش. واہ. نہ کوئی لمس نہ خوشبو نہ کوئی آہٹ ہے، نہ کوئی لمس نہ خوشبو نہ کوئی آہٹ ہے، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ کوئی گلاب فروش. ہیں چند لوگ مگر ان سے ہے بھرم اپنا، ہے چند لوگ مگر ان سے ہے بھرم اپنا، جنوح کی راہ میں ملتے ہیں پیچ و تاب فروش. یہ نا عدیل بیٹھا ہوا ہے. یہ کوئی رسم ہے یا کاروبار ہستی ہے، یہ کوئی رسم ہے یا کاروبار ہستی ہے، جہاں بھی دیکھو ملیں گے تمہیں عذاب فروش. نہ جانے کون سی لذت کے تازیانے ہیں، نہ جانے کون سی لذت کے تازیانے ہیں، دھوئیں میں لپٹے ہوئے کچھ یہاں کباب فروش. واہ. یہ سب سے زیادہ آپ کو نظر آئیں گے دھواں چھوڑتے ہوئے. انہیں کچھ اپنی ضرورت نے باندھ رکھا ہے، انہیں کچھ اپنی ضرورت نے باندھ رکھا ہے، ہر ایک راہ میں ملتے ہیں احتساب فروش. کہاں مراد انہیں زندگی سمجھ آئی، کہاں مراد انہیں زندگی سمجھ آئی، کہاں سکون سے رہ پائے ہیں ثواب فروش. بہت ہی یہ مطلب پوری آپ سمجھ لیں کہ اس کا جواب ہے کہ جو اس وقت کوئٹہ یا بلوچستان، یہ ٹوٹل فضا ہماری، یہ اتنی دکانیں کباب فروشوں کی اور اتنے اسپتال بڑے ہیں میرے شہر میں. کاروبار یہ 2 چیزیں، باقی تو اپنی جگہ مارکیٹنگ، ہوٹل اور ہسپتال. ہاں ایک کھاؤ اور مرنے اسپتالوں میں جاؤ، دونوں بہت زیادہ تعداد میں بڑھے. اور جوتوں کی دکانیں، کھانے کی. کیا خوبصورت بات ہے کہ تیرے خیال کی باتیں نہ کوئی خواب فروش، ہمارے شہر میں گم ہو گئے کتاب فروش. تو ان کی جگہ. بہت شکریہ بھائی جان، آپ کے ساتھ بہت ہی لطف آیا محفل کا. ہم تو خیر ویسے تو جنرلی بیٹھتے ہی رہتے ہیں، جاتے جاتے بس ایک لفظ کا آنسر یا ایک لائن چلے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں. پلیز. کوئٹہ کی کوئی ایک چیز جو آپ کو اب لگتا ہے کہ اس کو کوئٹہ سے ختم ہو جانا چاہیے. نفرت. ایک ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب کوئٹہ میں بہت ہی ضروری ہے، اس کو ایڈ ہونا چاہیے. اس کا تضاد محبت ہے، محبت کا پھیلاؤ ہے جو موجود ہے.
اس کو اب اس کی آنچ بڑھانے کی ضرورت ہے. ہاں، اور آنچ بڑھانے والوں کی وہ ذمہ دار لوگوں کے کام ہے، یہ اشتعال بازوں کا نہیں. محبت کا فروغ چاہیے لوگوں میں، طبقوں میں، علاقوں میں. کون سی چیز ہے کوئٹہ کی جو اکثر آپ مس کرتے ہیں؟ وہ جو خاموشی تھی کوئٹہ شہر کی، جو ایک ملنساری تھی، اور وہ جو ایک جس خاموشی کو میں اپنے اندر سرایت کرتی تھی، وہ خاموشی، وہ سکون کہ میں میں سپنی روڈ کی ایک کنارے پہ ایک کھیت کے پاس بیٹھا ہوں شاعر ادیبوں میں، تو جوائنٹ روڈ سے تھانگا تاگے کی جو ٹک ٹک کی آواز، وہ بھی ادھر تک وہ مجھ تک پہنچتی تھی، میں اس سے 2 کلومیٹر دور تھا. نئی نسل میں کون سی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت چیز ہے؟ ذہانت ہے. ہاں، بہت زیادہ کیپچر کرتے ہیں، جلدی ریسیور اچھا ہے، بس اس کا صحیح استعمال وہ چاہیے. اور آخری سوال کہ کوئٹہ کس کا ہے؟ خدا کے بعد ہم سب کا ہے، اور زمین خدا کی، لیکن علاقے اب یہ اونرشپ جب ہم نے لے لیا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کہیں پہ سوئٹزرلینڈ میں، دبئی میں، امریکہ جانا نہیں پڑے گا. اونرشپ کے مسئلہ ہے. اونرشپ جب آئے گی، ذمہ داری آئے گی، محبت آئے گی، اور پھر ہم کھل کھل کے کہیں گے کہ کوئٹہ زندہ باد. بہت شکریہ بھائی جان، تھینک یو سو سلامت مچ. رہو.